ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ. 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے پاس سلائیڈز پہنچ گئی ہوں گی. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے بتا دے گا تو میں اسے ابھی بھیج دوں گا. اس لیے کہ سلائیڈز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہوں گی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے لیے ساتھ ساتھ چلنا بہتر ہو جائے گا. اس کا طریقہ کار پہلے میں سمجھا دیتا ہوں. جو پچھلا جنہوں نے سیشن لیا ہوا ہے انہیں تو پتہ ہوگا، جنہوں نے سیشن نہیں لیا ہوا وہ ایک دفعہ اس کو رپیٹ کر لیں گے. میں نے زوم پر آئی ڈی آپ کو بھیج دیا. یہ ہمارا چلے گا 40 to 45 منٹ. تو جیسے یہ ختم ہوگا ہمارا دوسرا سلاٹ بنا ہوا ہے وہ میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا اسی اس پر. تو کیا ہوگا کہ 8:45 پہ جو میں اگلا آپ کو بھیجوں گا آپ نے اس سے لاگ ان ہو جانا ہے. اور اسی طرح سے 9:30 پہ تیسرا آئی ڈی آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اس سے لاگ ان ہوں گے. اگر مین وائل درمیان میں انٹرنیٹ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم دوبارہ سے لاگ ان ہوں گے اور آپ نے اسی آئی ڈی سے دوبارہ ہو جانا ہوگا اگر انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوگا. اسی اگر ہاں جو چل رہا ہوگا اسی کو دوبارہ کلک کریں گے تو آپ اسی آئی ڈی کے اندر ہی ہوں گے. وہ تو انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہوگا. اس لیے کہ گروپ ڈسکشن میں زوم جو ہے 45 منٹ جی 45 منٹ سے پہلے ہوتا ہے. اچھا، آج ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کیا اور اس کی امپورٹنس کو پہلے تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے. بیسیکلی کمیونیکیشن کو اگر ہم ورلڈ کی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیکھیں تو ورلڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ریلیشن جیسے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن کی بات نہیں کر رہا میں، ہسبینڈ وائف ہو گیا، سسٹر برادر ریلیشن ہو گیا، سسٹر ریلیشن ہو گیا، برادر ریلیشن ہو گیا، فرینڈشپ ہو گئی، جتنے بھی ریلیشن ہیں وہ کمیونیکیشن بیس ہوتے ہیں. اگر کسی کی پور کمیونیکیشن ہوگی تو اس کا یہ ریلیشن کنفرم پور ہوگا. اگر کسی کی بہت اچھی کمیونیکیشن ہوگی تو 90 to 95% یہ چانس ہے کہ اس کا یہ لازماً ریلیشن شپ اچھا ہوگا. اب اگر ہم یہ چیز سمجھیں کہ اگر اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے تو پھر ہم اس کو ویلیو کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ اتنا ویلیویبل ہے. صحیح ہوگی. جیسے فار ایگزامپل اگر ہمارے سامنے ایک سونے کی بال پڑی ہوئی ہے، ہم وہ چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کامیابی ہے تو اس کو جہالت کہا جائے گا. کیونکہ چوری سے آپ کروڑوں کما لیں وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے آج تک ہمیں کمیونیکیشن کا پتہ نہ چل سکا تو ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ کمیونیکیشن جیسے جیسے آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا ویسے ویسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کمیونیکیشن کی کتنی اہمیت ہے. میں نے جو کہا ہر ریلیشن میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے آ رہا ہے کہ مینٹور کا مینٹوئی سے ریلیشن، میرا آ رہا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے پیشنٹ ریلیشن.
تو آپ یقین کریں کہ جتنے سارے میرے دماغ میں آ رہے ہیں ویوز، ان سب کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن بھی آ رہی ہے کہ کون کون سی کمیونیکیشن پور ہے جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ پور ہے، کون کون سی کمیونیکیشن اچھی ہے جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ آپ نے بہت سارے کرکٹر دیکھے ہوں گے جن پہ تاحیات پابندی لگ چکی ہے، اس کی وجہ ان کی پور کمیونیکیشن تھی۔ اسی طرح سے آپ نے دنیا کی بہت ساری جنگوں کو ختم ہوتے دیکھا ہوگا کمیونیکیشن کے بیس پر۔ تو دیٹس وائی کمیونیکیشن کی لائف میں بے انتہا اہمیت ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم نے جو ہے کمیونیکیشن کو اٹھایا۔ اب کمیونیکیشن کو میں آلریڈی ایک کورس کی فارم میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں، آن لائن مجھے لگتا ہے کہ وہ کورس میرا رکھا ہوا بھی ہوگا۔ اس کے باوجود میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ ہمیں یہ دوبارہ کرنا چاہیے ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، وہ جرنل کمیونیکیشن تھی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یار ہم بچوں کے ساتھ غلط کمیونیکیشن کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سر نے جو بتائی ہے وہ تو آفس ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بتائی ہے، وہ جو سر نے بتائی ہے وہ تو بہت اوپر لیول کی کوئی بات تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، وہ عام لوگوں کی کمیونیکیشن تھی۔ اسی کو میں تھوڑا سا بیس بناتے ہوئے آگے چلتا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ سکے کہ بیسیکلی کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے، کیسے ہم کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، کوئی اچھا کمیونیکیٹر کیسے بن سکتا ہے اور کوئی پور کمیونیکیٹر کیوں ہوتا ہے، دونوں کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ میں ساتھ ساتھ نا کچھ ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں نے سلائیڈز میں نہیں ڈالا ہوا، تو جو میرے پاس گروپ بنا ہوا ہے، جتنوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے، ان کے اس پہ میں 1 بائی 1 دیتا جاؤں گا اور 1 بائی 1 ایکسپلین کرتا ہوا جاؤں گا، تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی۔ سب سے پہلی پکچر میں نے شیئر کر دی ہے اس گروپ پر، وہ پکچر جو گئی ہے میری طرف سے وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں نے بیسیکلی یہ چیز بتائی کہ جو بھی انسان بات کرے گا وہ کرے گا اپنی سوچ کے لحاظ سے، صحیح ہوگی؟ تو سوچ انسان کی کیسے بنتی ہے؟ سوچ جو انسان کے بلیف بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے بنتی ہے۔ سوچ جو ہے وہ میڈیا سے بنتی ہے، جو ہم نے آج کل سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، جو بھی قسم کا میڈیا ہوگا وہ لیا ہوا ہوگا، ہماری سوچ وہاں سے بن رہی ہوگی۔ ہماری سوچ اپنی فیملی اور فرینڈ سے بن رہی ہوتی ہے، ہماری سوچ اپنے ڈیلی ایکسپیرینسز سے بن رہی ہوتی ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے ہڈن فوبیاز سے بن رہی ہوتی ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹ بک سے بن رہی ہوتی ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ جو ہماری زندگی میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان سے بن رہی ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوا کمیونیکیشن کا، کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کی سوچ کس چیز سے بنی ہے۔ تو آپ کی سوچ جو ہے وہ جو میں نے چیزیں بتائیں ان چیزوں سے بنی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان سوچ کی وجہ سے آپ کے برین میں ایک اسٹیٹ کریٹ ہو جاتی ہے، وہ آپ کی ایموشنز کہلائیں گی، وہ آپ کی کوگنیٹو لائنز کہلائیں گی، وہ آپ کا سیٹ آف ڈیٹا کہلائے گا، کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے سب سے آسان سی چیز ہے ایک اسٹیٹ کریٹ ہو گئی، صحیح ہوگی؟ اس اسٹیٹ کی وجہ سے آپ ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جھوٹ بول کے چیز بیچتے ہیں، انہوں نے مارکیٹنگ میں یہ اپنی تھاٹ بنائی، برین کی اسٹیٹ بن گئی، اس سے ان کا ایکشن یہ والا ہو گیا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ریزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جو بھی آپ ایکشنز کر رہے ہو
اس سے کوئی نہ کوئی رزلٹ آئے گا. وہ رزلٹ یا تو آپ کو خوش کرے گا یا آپ کو غم میں مبتلا کر دے گا. یعنی کہ کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو آپ کی کیا ہو جائے گی، ایموشنز ایکشنز میں کنورٹ ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے، اس تھاٹ سے اوپر کے جتنے میں نے فیکٹر بولے ہیں وہ الائن ہونے چاہیے ہیں، وہ ایک جیسے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ رمضان آ رہا ہے تو آپ کے سجدے ہی نہیں ختم ہو رہے، یہاں شادی آ رہی ہے تو آپ کا ناچ ہی ختم نہیں ہو رہا. کنٹراڈکٹری تھاٹس، سوچ جو ہے اس میں کیا ہے، تضاد ہے. آپ نے فرینڈز جو اپنے بنائے وہ سارے کے سارے آپ نے اسپورٹس مین بنا لیے. آپ نے سوچا یہ کہ آپ ریسرچر بنو گے، تضاد. تو کیا ہے کہ تھاٹ سے اوپر کے جتنے میں نے فیکٹر بتائے ان سب کا رول آپ کی کمیونیکیشن میں ابو دین 70% ہوگا. کیوں ہوگا 70%؟ اب میں اس چیز کو ایکسپلین کرنے جاؤں گا. میں دوسری پکچر شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. یہ ساری میری الحمدللہ اپنی ڈیزائن کی ہوئی ہیں، اس کورس میں بہت تفصیلی، اس پہ بھی کتاب پوری میری ہو رہی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم اس کو امیزن پہ ڈال دیں گے. میں نے دوسری تصویر شیئر کی آپ کے ساتھ، جو میں نے پہلی سلائیڈز میں دلیل دی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. 12% کانشیس مائنڈ سے آپ لوگ کام کرتے ہیں، 88% آپ لوگ سب کانشیس مائنڈ سے کام کرتے ہیں. دیٹس وائی میں نے جو پچھلا سارا ڈیٹا بولا جس سے آپ کی سوچ بن رہی ہے وہ 88% آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. اگر وہ صحیح نہیں ہوگا، فار ایگزامپل آپ کے لائف میں کوئی بیڈ ایکسیڈنٹ ہو گئے. میری ایک کلائنٹ تھی، اس میں فارما میں کام کرتی تھی، 2 دفعہ ڈاکوؤں نے ان کی پوری بس اٹھا کے جنگل میں لے گئے اور وہ لیڈ کر رہی تھی اس بس کو. الحمدللہ خیر عافیت سے وہ لوگ آ گئے، جو کہ انہوں نے صرف لوٹا، پیسہ مال عزت آبرو ان سب لوگوں کی بچی، لیکن وہ سٹریس میں تھی. اب یقیناً یہ سب کانشیس میں چلا گیا ہے، اب کبھی بھی ہوگا وہ بولے گی باہر نہیں نکلنا. پھر ہم نے اس کی کیا کی، کوگنیٹو ریہیبلیشن تھراپی کی. اس سے اس کے سب کانشیس سے یہ ڈیٹا نکلا تو اس کے ایکشن چینج ہو گئے. بچپن میں کسی کو مارا ہو فادر نے، میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو مارتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں مارتے ہو، کہتے ہیں اس کے بغیر بچے کو کیسے ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی نیگیٹو چیز ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آپ کوئی ہمیں طریقہ بتا دیں. میں نے کہا کہ بتائے دیتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ کمیونیکیشن کریں اپنے بچوں کے ساتھ. کہتے ہیں جی کمیونیکیشن کیا ہوگی. میں نے کہا ان سے پوچھیں ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے ان کو بتایا، مسئلہ سالو ہو گیا. رونا شروع ہو گیا وہ فادر. کہتے 6 سال سے میں تو بچے کو مار کے سکھاتا تھا. میں نے کہا تم نے کبھی اپنے سب کانشیس میں کام ہی نہیں کیا. پہلی دلیل میں نے دی کمیونیکیشن کیسے بنتی ہے، اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب میں چل رہا ہوں تیسری چیز کی جانب. یہ میرا اپنا ماڈل ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو میں نے اپنے نام سے ہی ورلڈ میں انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں صغیر کمیونیکیشنز ماڈل.
کمیونیکیشن کیسے سائنس کے طور پہ اگر سمجھا جائے تو کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے. کوئی بھی ایکسٹرنل ایونٹ ہوا آپ کے سامنے, وہ آپ کے جو سینسز ہوتے ہیں ان کے تھرو آپ کیا کرتے ہو, ایبزارب کرتے ہو. اگر کسی کے کان خراب ہیں تو سامنے کوئی بول رہا ہوگا تو آپ کیا بولو گے, یار تو صرف منہ کیوں ہلا رہا ہے, بول کیوں نہیں رہا. کسی کی آنکھیں خراب ہوں گی تو وہ بولے گا سامنے کچھ ہے ہی نہیں. تو سینسز کا رول کمیونیکیشن میں بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہی نہیں جا رہا تو آپ کامنٹس کہاں سے کرو گے. کیا ہوا, ایکسٹرنل ایونٹ کے تھرو, سینسر کے تھرو آپ کے برین تک بات آئی, لیکن درمیان میں لگے ہوئے ہیں فلٹر. فار ایگزامپل, اگر آپ کے دماغ میں فلٹر لگا ہوا ہے کہ سر صغیر صحیح بات سمجھا ہی نہیں سکتے, نظریاتی اختلاف ہے ان کے, تو تھاٹ ہی غلط ہیں, آپ کے سامنے کوئی بھی بات کہی جائے گی فلٹر پہ جائے گا, کس نے کہی ہے, صغیر نے کہی ہے, آپ بولو گے غلط ہے. فلٹر کا اتنا زیادہ رول ہوتا ہے. فلٹر سے گزر گیا, مان لیا بہت اچھے فلٹر بنے ہوئے تھے, سینسز کے بعد فلٹر نے بھی آپ کو پہنچا دیا, آگے آ گیا کانشیس, سب کانشیس, انکانشیس. کانشیس بہت چھوٹے ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے, 12% رول ہے, 88% سب کانشیس کا ہے. بات سب کانشیس تک چلی گئی. اب جو آپ نے برین کی سٹیٹ بنائی ہوئی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کیا کرو گے, وہی آنسر دو گے. آنسر آپ کا کیا ہوگا, 3 حالتوں میں آپ آنسر دو گے, یا تو وربل ہوگا, یا نان وربل ہوگا, یا پھر کیا ہوگا, انڈائریکٹ ہوگا. یہ تینوں بعد میں سمجھاؤں گا. ابھی تک میں اپنی پہلی سلائیڈ پہ نہیں آیا, میں نے صرف بیس بنائی ہے. واٹ از دا میننگ آف کمیونیکیشن, واٹ از دا سائنس بیہائنڈ دی کمیونیکیشن. ان 3 پکچر سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میں اپنی سلائیڈ نمبر 1 پہ جاؤں گا. جی ہاں, جی عامر بشیر. جی بولتے نا, میں سن رہا ہوں. جی صحیح ہوگی بات. اب یہاں پر جو چیز آئے گی وہ آ جائے گی جو میں نے پہلی والی پکچر آپ کو دکھائی. تھاٹ سے پہلے اس کے بلیف کیا بنے ہوئے ہیں کہ پیار ہوتا کیا چیز ہے. ود ڈیو رسپیکٹ, میں اپنا سمجھانے کے لیے کئی بازاری لفظ استعمال کروں گا جو ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں. میں نے بہت کراچی میں 27 سال پڑھایا ہے, میرے پاس ہر کراچی کے تو ایک جگہ کا ڈیٹا ہے, اور اب اللہ کا شکر ہے ورلڈ کا ڈیٹا ہے میرے پاس. میں اس طرح کے ورڈ یوز کر رہا ہوں نا, میں نے پہلے معذرت کر لیا آپ سب لوگوں سے. ایک فادر ہے, وہ اپنے بچے کو بلا رہا تھا, گلشن میں پڑھاتا تھا وہاں پر, تو ہنس کے بولتے ابے کتے کے بچے ادھر آ, کیا کر رہے ہیں, یقین کریں ہنس رہا تھا, ہاں ابے کدھر آ تو. اب مجھے بتائیں یہ پیار ہے؟ اسے پیار کرنا ہی نہیں آتا. صحیح ہوگی نا. جہاں پیار ہوگا وہاں کمیونیکیشن ہمیشہ اچھی ہوگی. جہاں جھوٹا پیار ہوگا, ڈرامے والا ہوگا, فیبریکیشن والا ہوگا,
وہاں پر کبھی اچھی کمیونیکیشن ہوگی، کہیں بھی پور ہوگی. کئی چیزیں ایسی ہیں جو برین کی اسٹیٹ اگر بن جائیں، اگر آپ کو اللہ کی سمجھ آ جائے اور اللہ کو آپ وہ رتبہ برین میں دینے میں کامیاب ہو جائیں، تو آپ کبھی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کی. لیکن ہمارے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا، میرا ایک وی لاگ ابھی اپلوڈ ہوا شاید، جس میں نے کہا کہ مہندی کی رسم تھی تو انہوں نے کہا کہ سر صغیر سے بول دیں کہ اس دفعہ ہمیں کرنے دیں، یعنی کہ آپ نے سر صغیر کو جواب دے ہونا ہے. برتھ ڈے پارٹی تھی تو انہوں نے کہا کہ سر صغیر سے بولے اس دفعہ برتھ ڈے پارٹی کرنے دیں. یار آپ نے سر صغیر کو بولنا ہے. ان سے بولا گیا کہ یار اپنے خاندان میں بول دو آج کے بعد آپ برتھ ڈے اور مہندی میں نہیں آئیں گے. کہتے ہیں یہ کہنا تو بہت بہت مشکل کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو ابھی تک آپ سمجھ ہی نہیں سکے. کہاں سے دعویٰ کر رہے ہو اس کی محبت کا؟ آپ کے برین کے اندر جو اسٹیٹ ہے وہ غلط بنی ہوئی ہے. یہ ساری ویبلری جو ہے یہ برین کی اسٹیٹ بناتی ہے. ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، پہلے ماں کی وہ اسٹیٹ تو برین کے اندر لے کر آؤ. میرے پاس بچوں نے یہ کہا ہے، یونیورسٹی گوئنگ بچوں نے، ہمارے ماں باپ تو بیکورڈ ہیں بہت ہی زیادہ، ان کی باتیں ہم کیا سنیں گے. صحیح ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جن ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، ان کی اتنی تک رسپیکٹ نہیں کر رہے آپ لوگ. میں آپ لوگوں سے جنرل بات کر رہا ہوں، صحیح نا، مثال دینے کی. اب بات یہ سمجھیں کہ جیسے جیسے آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی، اس سے پہلے آپ کی سوچ بہتر ہوگی، آپ کے بلیف بہتر ہوں گے، آپ کی فرینڈشپ بہتر ہوگی، آپ کے فوبیاز ختم ہوں گے، آپ کے پاس ٹرو ووکیبلری آئے گی. جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں کمیونیکیشن اچھی ہونا، لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں. بہت اچھا کوسچن کیا آپ نے عامر بشیر، تو اس وجہ سے بہت ڈیٹیل میں بات جا رہی ہے آگے. اچھی کمیونیکیشن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکشنری کے مشکل الفاظ بول دینا، یہ پور کمیونیکیشن ہوتی ہے. جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اسی اس کے لحاظ سے، لیول کے لحاظ سے چوائس کرنے ہیں ورڈ. مشکل الفاظ بولنا جو اچھی کمیونیکیشن نہیں کہلاتا. اچھی کمیونیکیشن یہ کہلاتا ہے کہ آپ اس کے برین میں اسرٹیو پاتھ بنانے میں کامیاب ہو جائیں. آپ اس کے برین کے جو کوگنیٹو پاتھ ہیں وہ بہترین سے بہترین کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ کہلاتی ہے بہترین کمیونیکیشن. تو جیسے آپ کو وہ پہلی پکچر میں نے کہا، جیسے جیسے آپ کی یہ اوپر کی ساری چیزیں بہتر ہوں گی، ویسے ویسے آپ نے سنا ہوگا معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، رب تو صرف امیر لوگوں کا ہے. رب میرے پاس ایک لڑکی پڑھنے آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر صورت دی تھی، ایسی نہیں تھی کہ اس کا بہتر صورت نہیں تھی. پتہ کیا کہتی تھی دنیا تو خوبصورت لوگوں کی ہے نا. اب میں کیسے مان لوں اس کے پاس رب کی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک ہے؟ اگر اس کے پاس رب کی ڈیفینیشن ٹھیک ہوتی تو کیا رب جو ہے وہ مس یونیورس کو صرف اپنی وہ مانتا ہے، عوام مانتا ہے؟ تو کیا ہے یہ جو سوچ ہے، یہاں سے برین کی اسٹیٹ بنے گی، اور جب برین کی اسٹیٹ بنے گی اس سے ایموشنز بنیں گی. محبت ہو گئی، نفرت ہو گئی، غم ہو گیا، اداسی ہو گئی، یہ سب اس سے ریلیٹڈ بنے گی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سب لوگوں کو نا، 5 منٹ کا واقعہ ہے لیکن آپ اس سے بہت لرن کریں گے. میرے گھر والے ابھی ایک آدھ دن پہلے غالباً یہ لوگ گئے ادھر امتیاز سپر اسٹور شاید، تو بقیہ سارے فیملی ممبر اندر تھے، تو جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں وہ باہر گاڑی میں سامان رکھ کے کھڑے ہو گئے تھے، بقیہ سامان آ رہا تھا ابھی. تو ایک صاحب ان کے پاس آئے، کہتے ہیں یار دیکھو آج کل کی اولاد کیسی ہے. انہوں نے کہا، بھائی نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے وہ سامنے جو گاڑی ہے نا اس کے اندر جو ابھی اندر لڑکی گئی ہے اس کا باپ مرا ہوا لیٹا ہوا ہے اور وہ اندر سامان لینے گئی ہوئی ہے. بھائی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہتے یہیں وہ سامان لینے آئے تھے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل لے کے گئے
تو انہوں نے کہا کہ ہی ہیز بین ڈائڈ. انہوں نے پیچھے ڈلوا دیا پچھلی سیٹ پہ اور یہاں آئے اور اب اندر سامان لینے چلے گئے. آپ دیکھیں ان کی برین کی اسٹیٹ یہ کریٹ ہو چکی ہے. بس صحیح ہے, اب گھر لے جا کے تدفین کا طریقہ کار شروع کر دیں گے. غلط ہے, صحیح ہے, میں اس پہ بھی کامنٹس نہیں کروں گا, یہ ہم اپنے دوسرے لیکچر میں کامنٹس کریں گے. لیکن کیا ہے یہاں پر یہ والی جو چیز ہے وہ یہ والی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں اپنی برین کی سٹیٹس اسی طرح سے سیٹ کرنی ہے جو تھنکنگ سے اوپر کی جتنی چیزیں ہیں جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گی, ہمارے جو موڈ ہیں, ہماری جو ایموشنز ہیں, وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہو ورنہ میں سلائڈ پر جاؤں گا. اوکے, اب میں آ رہا ہوں. وعلیکم السلام. شور شور شور. جی 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 بالکل صحیح ہے. صحیح ہو گیا. اچھا, کبھی کوئی جانور پالا آپ نے؟ اچھا چلے. کیا ہوتا ہے, میں نے بہت جانور پالے ہیں. ہمارے یہاں ہر سال بکرے کا بھی ہوتا ہے, بکیا دوسرے پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں, بہت سارے رکھے. ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بتاتا کہ اسے کیا ہے. ایون میرے جو گارڈن میں پودے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جو ہے یہ والی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے جو آپ سمجھ رہے ہو جسے وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. دنیا میں وربل کمیونیکیشن ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ سب سے معذرت کے ساتھ, وربل کمیونیکیشن میں 85% لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر وربل کمیونیکیشن سے ہم رزلٹ نکالنے کی کوشش کریں تو 85% ہم غلط رزلٹ نکال رہے ہوں گے. ہمیشہ آپ کو کیا چیز آنی چاہیے؟ آپ کو آنی چاہیے انڈائریکٹ کمیونیکیشن. آپ کو خود جج کرنا ہے. بچہ ٹانگیں مار رہا ہے, پیٹ میں درد ہے. بچہ سر پہ ہاتھ مار رہا ہے, کان کا مسئلہ ہے. بچہ منہ میں ہاتھ مار رہا ہے, بھوک لگی ہے. بچے کے تقریباً 33 ایموشنز ہوتے ہیں جس سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ کبھی بڑی بوڑھیوں کو دیکھیے گا, تقریباً یہ سمجھ لیں کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں جن کے آگے 2-3 جنریشنز آئی ہیں, 3 مہینے کا بچہ ہوگا وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں گی. میرے اپنے اسٹوڈنٹس ابھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی والدہ جو ہیں وہ اراؤنڈ ہوں گی 70-75 کی. جب ان کے اگر ولادت ہوئی تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار میری امی میرے بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہوں. کیا باتیں کرتی ہوگی, مجھے تو نہیں پتا وہ کیا باتیں کرتی ہوگی. میں نے کہا وہ سمجھتا بھی ہوگا اور انہیں پتا بھی ہوگا. کہتے لگتا تو ایسا ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایموشن سے ہوتا ہے. اس سے بھی آگے چلیں, آپ کو اپنے بچے کی ایموشنز کا اتنا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ آفس میں ہو اور بچے کو یہاں کچھ ہو تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. اگر یہ ریلیشن نہیں ہے تو ابھی تک آپ کا بچے کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں جنریٹ ہوا. تو دیٹس وائی وربل کمیونیکیشن کو تو سائڈ پہ رکھ دیں. وربل کمیونیکیشن پہ اگر آپ نے کرنا شروع کیا تو آپ تو معاشرے میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے. انڈائریکٹ کمیونیکیشن کے اندر ایموشنز بہت زیادہ رول ادا کرتی ہیں. ہونا کیا چاہیے ہے, میرے پاس کچھ میرے سٹاف ممبر تھے, وہ اتنے میرے قریب تھے کہ آپ یقین کریں کہ وہ میرے پاس آئے بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج میرا موڈ کیسا ہے.
یہ جو ہے یہ کمیونیکیشن آپ کی ہونی چاہیے ہے. یہ اس وقت کمیونیکیشن ہوگی جب آپ اس ریلیشن شپ کے لیے فائٹ کریں گے, اس ریلیشن شپ کے لیے آپ سوچ بنائیں گے. وہ سوچ کیسے بنے گی؟ وہ سارے فیکٹرز جو کہ میں نے اوپر ڈیفائن کیے ہیں. کوئی اور کوسچن؟ میرے پاس 10 منٹس کا ٹائم انہوں نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا ہے. جیسے ہی 10 منٹ ختم ہوں گے, ابھی 8:31 ہے, 8:40, ویسے ہی میں اپنے پورے لنک پہ بھیج دوں گا, اسی طرح جیسے بھی بھیج رہا ہوں چیزیں. تو آپ میں سے کسی نے کوئی کوسچن کرنا ہو, ورنہ میں سلائڈ نمبر 1 پہ جاؤں گا. پہلی سلائڈ میں نے کیا لکھی اور کیا سوچ کے لکھی؟ کمیونیکیشن از این آرٹ دیٹ کین بی لرن, دیٹ کین بی ڈیولپ. میں ہمیشہ سے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے پچھلے لیکچرز گزرے ہیں, میں یہ کہتا ہوں آپ کو آرٹسٹ ہونا چاہیے ہے. کمیونیکیشن کو آپ کو اس طرح سے سیکھنا ہے, چاہے وہ بچے سے کے ساتھ کرے. جیسے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ اگر آپ کا 1-2 مہینے کا بھی بچہ ہے تو آپ کو اس کی ایموشنز کے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ کو اس کی ایموشنز نہیں سمجھ میں آتی تو آپ ہر دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہوگے, آپ ہر دوسرے دن کسی بڑے کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوگے کہ یار پتہ نہیں یہ میرا بچہ ایسا کیوں کرتا ہے, پتہ نہیں میرا بچہ ایسا کیوں کرتا ہے. حالانکہ وہ تو اس کی ایموشنز ہوں گی, وہ تو اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے. صحیح ہوگی. تو آرٹسٹ آپ اس وقت بنو گے جب آپ کیا کرو گے, ایک چیز لرن کرو گے, اس کی پریکٹس کرو گے, اس کو ہیبٹ بنا لو گے, اس کو اسکل بنا لو گے, یعنی کہ اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے اندر چینجز کر سکتے ہو گے. جب آپ اس لیول تک لے کر جاؤ گے تو دین پھر کیا ہوگا, آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا کمیونیکیشن میں. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ کسی یعنی اپنے ہی بچوں میں, چونکہ ہم بچوں کی حد تک رہنا چاہ رہے ہیں, کوالٹی کمیونیکیشن وتھ چائلڈ, تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا یار یہ جو میرا بڑا والا بیٹا ہے اس کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ والی چیزیں اپلائی کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے یہ برین کی اسٹیٹ ہوتی ہے, اس وکیبلری سے اس کی یہ برین کی پکچر بن جاتی ہے. یہ جو میرا چھوٹا والا بچہ ہے نا, اس کے لیے مجھے یہ والی اگزامپل ایڈ کروانی ہے, مجھے گھر پہ اس طرح کی گفتگو کرنی ہے. جیسے بڑے مزے کی آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں, یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. بہت ساری چیزیں کمیونیکیشن میں آتی ہی نہیں ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتی ہیں کہ وہ کمیونیکیشن ہے. فار ایگزامپل, اگر میں صرف لیکچر دے دوں اور آپ کے ساتھ مکالمہ نہ کروں تو یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کسی کو زبردستی اپنے سامنے بٹھا کے کوئی بات کی جائے, یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہر لفظ پہ ٹوکا جائے, یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کسی کو کرٹیسائز کیا جائے بٹھا کر, یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کسی کے ماضی کو لے کر ہر وقت ڈسکس کرتے رہیں, یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھ کر بات کی جائے, یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. کسی کو جھوٹ بول کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے, یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. فوبیاز میں رہ کر کسی کے ساتھ بات کی جائے, یہ کمیونیکیشن نہیں ہے. دیکھیں میں نے بہت ساری ٹائپس آپ کو ایسی بتائیں جو ہم روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کمیونیکیشن ہے ہی نہیں, اور انہیں ہم کمیونیکیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. کمیونیکیشن ان سب کا الٹ کر دیں. اب آپ جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ان سب کا الٹ کر دیں.
وہ کمیونیکیشن کہلائے گا. آپ کو برابری کے لیول پہ لے کر آنا ہے بچے کو. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ بچے کو یہ کہاں سے پتہ ہوگا, بچے کو یہ کہاں سے پتہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے بچہ آپ سے زیادہ جانتا ہو اس بارے میں جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. آپ بولیں گے بچے کے پاس تو اتنا نالج ہی نہیں ہے. آپ کوانٹم تھیوری تھوڑی بچے کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ بچے کے ساتھ بچے کا میٹر ڈسکس کریں گے. جتنا اچھا بچے کو خود نہیں پتہ ہوگا اپنے بارے میں, کسی دوسرے کو تھوڑی پتہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے, چونکہ ہمیں کبھی کمیونیکیشن کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہوا, تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ کون سی چیز کمیونیکیشن ہے, کون سی چیز کمیونیکیشن نہیں ہے. ہم ہر اس چیز کو کمیونیکیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں. پہلی سلائڈ میں کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے؟ کوئی مائک آن نہیں ہوا؟ میں آتا ہوں اب اپنی دوسری سلائڈ کی طرف. جی 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 عامر بشیر جی. ہاں جی جی. ہوں ہوں صحیح ہے. صحیح ہے. ہوں ہوں اچھا بالکل صحیح ہے. جی ہاں. اچھا پہلے میں آخری بات کا جواب آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ کیا ہے کہ بچے کو کمپیئر نہیں کرنا ہوتا. کمپیریزن از دی تھیفٹ آف جوائے. کمپیئر نہیں کرنا. آپ نے اگر کسی کی مثال دینی ہے تو آپ کیا کریں, آپ اس بچے کا نام ہٹا کر کوالٹیز پہ بات کر لیں. کوئی بچہ ہے جو کہ 1 گھنٹے میں چیپٹر یاد کر لیتا ہے, صحیح ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ 1 گھنٹے میں یاد کریں تو آپ یہ کہیں کہ دنیا میں ایسے بچے موجود ہیں جو کہ 1 سے 2 گھنٹے میں کر لیتے ہیں لرن, اور ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں. تو کیا ہے کہ آپ اس طرح کی مثالیں دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ کمپیئر کرتے ہو, یار چاچے کی بیٹی جو ہے نا وہ تو کیا کھانا پکاتی ہے اور تو ڈفر کی ڈفر, تیرے کو ابھی تک کچھ نہیں آتا. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ یہ بھی چیز میں ڈسکس کروں گا آگے جا کے. باتوں میں نیگیٹو چیزیں کیسے انٹروڈیوس کروانی ہوتی ہے. ہماری گفتگو میں اکثر ہمارے اسٹارٹر جو ہیں وہی نیگیٹو ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم بچوں سے بات ہی جو شروع کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل زد عام جو باتیں ہیں, ہاں تمہارے کارنامے تو پتہ ہی ہیں نا بھائی ہمیں. اب بات ہی آپ نے نیگیٹو چیز سے شروع کر دی. تو کیا ہے کہ مثالیں کیسے دی جائیں گی, کون سی مثالیں یا کس انداز سے دینے سے اس مثال کا جو امیج ہے وہ بالکل ہی نیگیٹو ہو جاتا ہے. میرے کو ایک بچے نے بھی پچھلے دنوں ایک کمپلین کی, میرے کلائنٹس ہیں ان کی, کہتے ہیں جب بھی امی ابو بات کرتے ہیں غصے میں ہی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں دل ہی نہیں کرتا میرا اپنے امی ابو سے بات کرنے کو. اور واقعی میں اس کی بالکل صحیح آبزرویشن تھی. اس کے امی ابو کو کمیونیکیشن بالکل نہیں آتی تھی, ان کا اسٹارٹر ہی نیگیٹو ہوتا ہے. اور یہ وہ سمجھتے ہیں وہ محبت کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے بچے کو سکھانا چاہ رہے ہیں. ارے جب آپ نے سٹارٹ ہی نیگیٹو چیز سے کر دیا, اب اس کے بعد وہ کیا سیکھے گا؟ کچھ بھی نہیں سیکھے گا. ہماری بات ہو رہی تھی ہم سلائیڈ 1 پہ آ گئے تھے, تو اب ہم آ جاتے ہیں اس پر
کہ سلائڈ نمبر 2 پر واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین اے پیرنٹ اینڈ اے چائلڈ. کیسا ہونا چاہیے ہے، میرے خیال سے چاہیے کا ورڈ میں نے علیحدہ کر دیا، یہ ٹرانسلیشن یہ نہیں بنتی، لیکن کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہوتا ہے. پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کہیں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بوجھ ہو. بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں میرے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے ہے. اچھا جی، چلیں یہاں تک تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ تو اس میں کیا ہے کہ پھر کیا ہونا چاہیے ہے، پھر یہ ہونا چاہیے ہے بچے کی ہمیشہ فرسٹ چوائس جو ہے وہ پیرنٹس ہونے چاہیے. یہ بانڈ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے ہے کہ بچے نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، اسے یہ سوچنا نہ پڑے کیا مجھے یہ امی ابو سے کرنی چاہیے، کیا وہ غصے تو نہیں ہو جائیں گے، کیا وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. اگر بچے نے یہ چیز سوچ لی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ بہتر نہیں ہے. بہترین ریلیشن شپ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہے کہ بچے کو آپ پر کمپلیٹ ٹرسٹ ہو. بچہ اپنے لائف کے چاہے سوشل پرابلم ہوں، چاہے ہیلتھ ایشوز ہوں، چاہے فائنینشیل ایشو ہوں، چاہے ایموشنل ایشوز ہوں، چاہے ریلیجنل ایشوز ہوں، کوئی بھی ایشو ہو، اگر آپ کے بچے کی فرسٹ چوائس آپ ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت اچھا ہے. ایک دفعہ کافی پہلے کی بات ہے، 3 4 5 سال پہلے کی بات ہے، میں اسی طرح شام میں کہیں واپس پہنچا ہوا تو کھانا کھا رہا تھا. ٹی وی پہ ایک ایکٹر تھی، نام مجھے صحیح نہیں آ رہا، شاید صبا تھی، کون تھی، ایسے تھی. اس کی ایک بیٹی تھی جو اتنی بڑی تھی، اچھی جوان تھی، 20 21 سال کی آرام سے ہوگی. تو وہ اس کے گھر گئے ہوئے تھے، معذرت پوچھ رہے تھے، تو اس کی بیٹی سے پوچھتے تمہارے بیسٹ فرینڈ کون ہے نا. تو یہ صبا جو تھی یہ ہنس کے کہتی ہے اس کی بیسٹ فرینڈ تو میں ہی ہوں نا. تو اس نے کہا اس کو جواب دینے دینا. تو اس سے پوچھتی ہے، وہ کہتی نہیں ماما بیسٹ فرینڈ تھوڑی ہے، پتہ نہیں کسی کا نام لیتی ہے نا. تو یہ ہنس کے یار چھوڑو تم تو مذاق کر رہی ہو. میں نے گھر والوں کا وہ مذاق نہیں کر رہی، جو اس نے کہا ہے یہ مذاق ہے. اسی طرح سے میں ایک دفعہ NLP کروا رہا تھا تو میں نے ان خاتون کو کہا کہ آپ اپنی لائف کی سب سے بیسٹ مومنٹ امیجن کریں. انہوں نے امیجن کی، میں نے NLP کروا لیا، ختم ہوا. میں کبھی کسی سے پرسنل چیزیں نہیں پوچھتا. تو ان کے ہسبینڈ جو ساتھ تھے کہتے آپ نے ان سے پوچھا نہیں انہوں نے کیا امیجن کیا. میں نے کہا جی بیسٹ مومنٹ کی ہوگی تو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے ہسبینڈ جو ہے بضد تھے کہ پوچھے. میں نے کہا میں نہیں پوچھ رہا، آپ سامنے بیٹھے ہیں پوچھ لیں. ان کا اچھا چلو میں پوچھتا ہوں. یقیناً انہوں نے میرے اور ان کی جب شادی ہوئی تھی وہ مومنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا نہیں وہ مومنٹ میں نے نہیں امیجن کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس سٹینڈرڈ پہ ہیں ہی نہیں، ہمارے بانڈ وہ والے ہیں ہی نہیں، وہ ریلیشن شپ والی بانڈنگ ہے ہی نہیں. تو بچوں کے معاملے میں بھی اگر ہماری ایسی ریلیشن شپ نہیں ہے تو کمیونیکیشن بہت مشکل ہو جائے گی.
اسی سلائیڈ میں دوسری بات جو لکھی ہوئی ہے، پرابلم کیا ہے؟ اکثر پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ ایسی کمیونیکیشن کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس آپس میں لائف پارٹنر نہیں ہوتے، سیکس پارٹنر ہوتے ہیں، صرف روم پارٹنر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کی پرسنالٹی پہ کام ہی نہیں کیا ہوا ہوتا، کبھی انہوں نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا امپیکٹ کتنا زیادہ بچوں پہ پڑ رہا ہے۔ یہ جو کریکٹر ہوتے ہیں یہ بچے کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ماں کی ووکیبلری کچھ ہے، باپ کی ووکیبلری کچھ ہے، ماں کے بلیف کچھ ہے، باپ کے بلیف کچھ ہے، ماں کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہے، باپ کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے۔ باپ جب گھر ہوتا ہے ماں کی علیحدہ مثالیں ہو رہی ہوتی ہیں، باپ کے جب سامنے نہیں ہوتا تو بالکل علیحدہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ باپ جب ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، باہر اکیلے ہوتا ہے تو بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے آپس کے بانڈ ویک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ بچوں کی بانڈنگ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کمیونیکیشن پہ بے انتہا رول ہوگا۔ اگر کسی نے بھی کوئی چیز پوچھنی ہو، ورنہ میں اگلی سلائیڈ پر جا رہا ہوں۔ اگلی سلائیڈ بہت مشہور، یہ وہ ہے آپ کی، جی عامر بشیر۔ مکالمہ، جی مکالمہ دیکھیں، صرف کانفیڈنس اگر آپ نے دیا، میں صرف مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، اس میں سے کوئی بھی شخص اس کو پرسنل نہیں لے گا میری مثالوں کو۔ آپ نے کانفیڈنس دیا اور آپ کی جو مسز تھی اس کانفیڈنس کو غلط یوز کرنا شروع کر دیا اس نے، صحیح ہو گیا، تو اس سے کیا ہوا؟ آپ کی بچیاں غلط یوز کریں گی۔ میں بالکل آپ کو مثال دیتا ہوں، بالکل جی میرے ذہن میں مثال آ گئی۔ 1993، جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، 1993 میں ملیر کینٹ میں ایک ٹائپنگ انسٹیٹیوٹ کھولا تھا۔ گھر والوں نے میرے، چونکہ کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے، پورا پورا دن کرفیو لگا رہتا تھا، تو بند ہوتے تھے ہم گھر پہ، تو گھر والوں نے وہاں کھول دیا۔ وہاں میرے پاس ایک عورت آتی ہے، ان کے ساتھ اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، 2 جوان بیٹیاں۔ وہ عورت مجھے کیا کہتی ہے؟ مجھے کہتی ہے میں نے اپنی بچیوں کو کہا ہے ڈیٹ مارنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لڑکے کو گھر لے کر آؤ، روم اویلیبل ہیں، آپ بیٹھو یہاں پر جتنا۔ یقیناً اس کے میاں نے بھی اسے کانفیڈنس دے دیا تھا، لیکن اب آپ سمجھیں میں جو کہہ رہا ہوں اس سے پہلے والی چیز پہ آئے، مکالمہ کریں، آپ دونوں کے فیتھ سیم ہونے چاہیے۔ اگر آپ دونوں ایک ہی دین کو ماننے والے ہوگے تو آپ ایک جیسے کام کرتے ہوگے۔ اگر ایک جو ہے وہ دین اسلام کو مانتا ہو اور ایک مذہب اسلام کو مانتا ہو، ایک مذہب اسلام کو مانتا ہو، ایک جہالیت والے اسلام کو مانتا ہو، تو صرف کانفیڈنس دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں مکالمہ کر کے اپنی ساری سوچوں کو ایک جیسا کرنا ہے، اس سوچ کے لیے سورس دین ہے۔ جی بشرا، آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ صحیح ہو گیا۔ اچھا، کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو؟ آگے آ جاتے ہیں ہم۔ میں نے کہا اگلی، جی بشرا، جی نہیں، ٹرسٹ بہت بات کی چیز آتی ہے۔ دیکھو، اگر آپ دونوں کے یعنی کہ ہسبینڈ وائف کے فیتھ ہی علیحدہ ہوں تو ٹرسٹ سے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر جو ہے کہ ایک کا جو ہے فیتھ جی مثال ہی دینے جا رہا ہوں، ایک کا فیتھ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کو پورا کا پورا فالو کرنا ہے،
اور ایک کا فیتھ یہ ہے کہ یار جو معاشرے کی رسم و رواج ہیں، چاہے جہالت میں مبنی ہیں چاہے کچھ بھی ہیں، وہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دونوں ایک پیج پہ ہی نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا، ہسبینڈ نے اس کو کیا دے دیا، کانفیڈنس دے دیا، اس نے کیا کیا، کلبوں میں جا کے ناچنا شروع کر دیا۔ تو کانفیڈنٹ ٹرسٹ آپ بہت سائڈ پر جا رہے ہو۔ سب سے پہلی چیز، میری پہلی پکچر کو غور سے پرنٹ آؤٹ کر کے اپنی دیوار پہ لگا لیجئے گا کہ آپ کی سوچ جن چیزوں سے بن رہی ہوتی ہے اس کو الائن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کر لیتے ہو لیکن آپ کے دوست نہیں ایسا کرتے، کچھ عرصے کے بعد آپ بدلی ہو جاؤ گے۔ ابھی انڈین وہ لڑکا ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، بہت اچھا بولتا ہے اور بہت نیچے سے اوپر آیا ہے، تو مجھے وہ پسند بھی بہت ہے، میں اکثر کامنٹس بھی کرتا ہوں اس پر نا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے سارے دوست سگریٹ پیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد لکھوا لو تم لوگ پیو گے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ملنے والے سارے کے سارے مہندی کرتے ہیں، آپ جتنا دینی بن جاؤ کچھ عرصے کے بعد کرو گے ہی کرو گے، برتھ ڈے کرو گے ہی کرو گے، ناچو گے ہی ناچو گے، فیشن کرو گے ہی کرو گے۔ تو کیا ہوگا، سب سے پہلے اپنی سوچ الائن کرنی ہے، اس کے بعد اپنے ارد گرد کی سوچ الائن کرنی ہے۔ جو الائن نہیں ہے وہ آپ کا ساتھی ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس چیز پہ کام کرو گے تو بات آگے بنے گی، ورنہ یہ شارٹ ٹرم سولوشنز آپ کو لگ رہے ہیں، ورنہ ایسے ٹرسٹ، ایسے کانفیڈنس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو جو 2-3 مثالیں دی ہیں، یہ بالکل میری لائف کی مثالیں ہیں۔ جی 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 بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا، بالکل صحیح، جی 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 بالکل صحیح ہو گیا۔ ہوں ہوں صحیح ہے۔ ہوں ہوں ہو گیا کوشچن کمپلیٹ۔ اچھا، اب اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں عامر بشیر۔ اب آپ نے بات کی ہے نا، تو آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ ابھی اس والے معاملے میں آپ لوگ بہت پیچھے ہو۔ اللہ خوش رکھے، ہزاروں خوشیاں دیں ان بچیوں کو، میں مثال دینے کے لیے کر رہا ہوں۔ عمر کر دیں اس کی 21 سال، آپ نے کانفیڈنس دے دیا، ٹرسٹ دے دیا، آپ نے دین نہیں سمجھایا، یہ لڑ کے اپنی مرضی کا فیشن کرے گی، لڑ کے کرے گی۔ آپ لاکھ اسے بولتے رہو کہ یہ غلط ہے، وہ بولے گی یہ غلط صحیح کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، ٹرسٹ کو تم جو ہو وہ اس سے ریپلیس نہیں کر سکتے بلیف سے۔ میرے بہت قریبی لوگ، ان کے جو بلیف ہیں وہ غلط بنے ہوئے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن مجبور ہیں اپنے بلیف کی وجہ سے۔ جب بھی علاج وغیرہ کرانا ہوتا ہے میری طرف آ رہے ہوں گے، لیکن جو الٹے سیدھے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ریولوشن جو تھاٹ کا آئے گا وہ دین صحیح سمجھنے سے آئے گا۔ اب لاکھ یہ چیزیں کر دیں، ٹرسٹ اور کانفیڈنس کر دیں، یہ ایک بالکل بات کی چیز ہے۔ اگر آپ کی بیسک ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کا ٹرسٹ کہاں جائے گا؟ صحیح ہے نا؟ سب سے پہلے دین خود سیکھنا ہے، اس لیے کہ بچہ تو دیکھیں ٹوٹل آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھو 7 سال کی عمر تک جو ہے نا، وہ بچے کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ دوسرا کون ہوتا ہے۔ گھر سے اور بھی کسی جگہ جانا ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ لیکن جہاں 12-14 سال کا ہو گیا پھر اسے پتہ ہوگا یار بس پکڑو وہاں بھی جایا جا سکتا ہے۔
تو اس ایج تک یہ کہنا کہ وہ کہیں اور ہم سے پوچھے بغیر نہیں جاتا، اس کی وجہ یہ وہ جا ہی نہیں سکتا بیچارہ. یہ تو اس وقت ہم بولیں گے نا جب اس کی عمر ہو گئی ہے 30 سال اور وہ نوکری کرتا ہے پاکستان سے باہر، ماں باپ بیمار ہوں پھر بھی نہیں آتا چھٹی میں. جتنا ٹرسٹ دینا ہے دے دو ٹرسٹ. نہیں کیا نا، محنت نہیں کی. صحیح ہوگی. تو بات کیا ہے کہ یہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے ہی چلیں گی. اچھا تیسری سلائیڈ ہے غالباً وہ ہے دا بگیسٹ کمیونیکیشن پرابلم از وی ڈو ناٹ لسن ٹو انڈرسٹینڈ، وی لسن ٹو ریپلائی. بالکل ابھی ہمارے سامنے جو ہے یہی ہوا. آپ نے سوال کیا، اگر میں آپ لوگوں کا سوال پورا نہ سنتا تو میں آپ کے سوال کا جواب نہ دیتا، میں وہ بول رہا ہوتا جو میرے دماغ میں ہے. اسی طرح سے آپ جب آپس میں باتیں کر رہے ہو، چاہے بچہ ہو چاہے آپس میں کوئی بھی ہو، آپ جب تک پورا سوال یا پورا اگلے کا سینٹنس کمپلیٹ نہیں سمجھ لیں گے آپ نے رپلائی نہیں کرنا. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے آپ سوری کر کے بولیں کہ کین یو ایکسپلین اٹ اگین، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو وہ دوبارہ بولے گا. اگر کوئی ورڈ سمجھ، یار یہ ورڈ آپ نے یہاں کیوں یوز کیا، تو وہ بتا دے گا. تسلی سے پہلے آپ سنیں، پھر جب آپ بولیں گے نا تو وہ کیا ہوگا، وہ ایک کوالٹی رپلائی ہوگا، وہ ریئیکشن نہیں ہوگا. ہم جب پہلے سے دماغ میں اپنے بنایا ہوا ہوتا ہے، ہم نے پکچر بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو اگلا ابھی بات شروع کرتا ہے اور ہم اسے ٹوک دیتے ہیں. تو دیٹس وائی کمیونیکیشن میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیشنس ہونا چاہیے آپ میں. اچھا اگلی سلائڈ. What is the most psychological damaging thing you can say to a child؟ بچے کے لیے سائیکولوجیکلی سب سے زیادہ جو چیز تنگ کرتی ہے یا ڈسٹرب کرتی ہے، ڈیمیج کرتی ہے یا ڈسٹرائے کرتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بالکل صحیح یہ ریسرچ ہے اور شاید میں نے اسی وجہ سے ڈال دی ہے. جھوٹ. بچے کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، چاہے وہ اسے سمجھانے کے لیے ہو، چاہے وہ اچھا جھوٹ ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ جھوٹ کو بھی ہم اچھا کہہ رہے ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ، معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا وہ بدعت احسن، بدعت بھی ہے اور احسن بھی ہے، تو اس طرح کی چیز میں نے کہہ دی. لیکن کیا ہے کہ بچے سے جھوٹ نہیں بولنا. میں کسی جگہ جا رہا تھا، جن دنوں میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، تو ایک لڑکا تھا، وہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، 14 سال کا، اس کی چھوٹی بہن ہوگی 4 ساڑھے 4 سال کی. وہ دروازے پہ کھڑے اسے بلا رہا تھا، وہ آ نہیں رہی تھی. اس نے کیا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ بھی نہیں تھا اس کی ہاتھ میں، اور کہتا اچھا یہ ٹافی تو لے لو نا. وہ بھاگتی ہوئے ہاتھ پکڑ کے پہلے اسے ایک تھپڑ مارا، پھر کہا جب بلا رہا ہوتا ہوں تو کیوں نہیں آتے. وہ چلی گئی اندر. پھر میں اس کے بعد کھڑا ہوا، میں نے کہا بیٹا اب یہ پوری زندگی تیرے کو جھوٹا مانے گی. کہتے نہیں نہیں میری چھوٹی بہن ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے بیٹا یہ آپ ہی کا گھر ہے، لیکن میں نے کہا آپ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا. تو بچے کے ساتھ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، چاہے وہ وقت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ دین سمجھانے کے لیے ہو. ہم جب کہتے ہیں نا کہ بہو آ جائے گا، اور جب بڑا ہو کے اسے پتہ ہوتا ہے بہو نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس کا اپنی ماں سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے. تو کیا ہے کہ بچے کو جو سب سے زیادہ سائیکولوجیکلی چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. سچ کو اس کے لیول پہ کیسے سمجھانا ہے، یہ والی چیز جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا پھر اس کے نیچے آگے وٹ آر دا افیکٹ آف لیک آف کمیونیکیشن معذرت، کہ اگر کمیونیکیشن اچھی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیں جیسے ہم نے بالکل شروع میں یہ چیز بولی تھی کہ کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ ہی ایوریج ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کبھی سنا ہوگا امی ابو کہتے ہیں میں تو ناراض ہو گئی ہوں اپنے بچے سے، شاید ماں کا پہلے لیتے پھر باپ کا نہیں.
میں نے تو بات چیت ختم کر دی اپنے بچے سے، اس کا مطلب ہے آپ نے ریلیشن شپ ہی توڑ دیا. اب کیسے وہ بچہ ٹھیک ہوگا جب آپ نے ریلیشن شپ بھی ختم کر دیا؟ تو کیسے بچہ ٹھیک ہوگا؟ آپ نے ریلیشن شپ ختم نہیں کرنا، آپ نے انداز چینج کرنا ہے. وہ بچہ اس مثال سے نہیں وہ کرکٹ کی مثال سے نہیں سمجھ رہا، آپ نے بیڈمنٹن کی مثال دے دینی ہے. وہ بیڈمنٹن کی مثال سے نہیں سمجھ رہا، آپ نے معاشرے کی کوئی اور مثال دے دینی ہے. لیکن آپ نے ریلیشن شپ تو ختم نہیں کرنا. تو اس میں جو ہے کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کے ساتھ ہر وقت کوالٹی کمیونیکیشن کرنی ہے. میرے پاس ایک بچہ آیا، وہ چونکہ وہ فیملی میرے بہت ہی قریب ہے تو اکثر بیشتر وہ بچوں کو بھی میرے پاس ہی بھیج دیتے ہیں کبھی کوئی کام ہوتا ہے. تو وہ اس دن اسکول میں لڑ کے آیا تھا، اور ان کے پیرنٹس نے بھیجا ہی میرے پاس اس وجہ سے تھا کہ وہ دونوں اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو وہ جب میرے پاس آیا، میں کھڑے ہو کے ہنس کے ملا اس کے ساتھ. جو میری ٹیم تھی وہ دیکھ رہی تھی کر کیا رہے ہیں، اور جیسے بچے کرتے ہیں میں نے اس کے ساتھ دونوں وہ ہے ہاتھ کر کے کہا لول، میں نے اس کے ساتھ ہگ کیا. وہ ہنستا رہا. وہ اس کو میں نے پہلے اپنے قریب کیا، پھر میں نے اس سے ہنستے ہوئے ہی کہا، میں نے کہا کیا ہوا تھا بھائی، سمجھاؤ تو، اسٹوری تو سمجھاؤ، ہوا کیا تھا. اس نے بیٹھ کے مجھے A to Z ساری اسٹوری سمجھائی. پھر اس میں نے اسے بتانا شروع کیا کہ کہاں پہ تم غلط تھے، کہاں پر تمہیں پیرنٹس کو بتانا کیسے تھا، یہ چیز. تو کیا ہے کہ اگر آپ نے کمیونیکیشن ہی ختم کر دی تو بس جس نے کمیونیکیشن ختم کر دی وہ یہ سمجھے کہ اس کا ریلیشن ختم ہو گیا، چاہے بچے کے ساتھ ہو چاہے کسی کے ساتھ بھی. اینی کوشچن فرام یور سائڈ؟ نو کوشچن. ہم اگلے اس پہ آ جاتے ہیں سلائڈ پر. سائیکولوجیکلی ڈیمیج کر دیتا ہے. ہوں 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 بالکل صحیح ہے. اچھا، یہی تو چیز ہے کہ کوالٹی کمیونیکیشن میں آپ کو اس کے انداز آنے چاہیے ہیں. جیسے اگر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں گا تو آپ سب کا IQ لیول ڈیفرنٹ ہوگا. مجھے آپ سب کو دیکھتے ہوئے کوئی اسٹینڈرڈ کے ووکیبلری یوز کرنی ہے. جیسے میں آپ ہی کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کی بچی پوچھتی ہے آپ کی بیگم سے کہ ماما بتائیں کہ بچے پیدا کیسے ہوتے ہیں. اب ان کی ایج بہت چھوٹی ہے، صحیح ہوگی. تو اس میں آپ ان کو بتاؤ گے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں بیٹا جی. جیسے آپ نے دیکھا کہ مرغی انڈے میں سے نکل رہی ہوتی ہے، صحیح ہے. اسی طرح سے چڑیا کے بچے بھی انڈوں میں سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسانوں میں کچھ سلسلے ایسے رکھے ہیں، لیکن کئی ایسے سلسلے ہیں جیسے جیسے آپ بڑے ہوگے ویسے ویسے آپ کو سمجھ میں آئیں گے. اب اسی میں آپ نے کوئی مثال دے دی، دیکھیں جیسے گاڑی ہے. اب گاڑی چلتی کیسے ہے یہ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، کیونکہ ابھی آپ نے انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوئی. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ورکنگ کرنی ہوتی ہے کہ بچے کے سٹینڈرڈ پہ آ کے ہم نے کس طرح سے ایسا آنسر اسے دینا ہے جس میں کہیں پر جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ یہ بھی نہ بولے آنسر تو نہیں دیا بابا نے. یہ ایک اسٹرگلنگ فیز ہوگا آپ لوگوں کا. تھوڑے سے عرصے آپ اسٹرگل کریں گے، آپ کے پاس یہ والی ووکیبلری آ جائے گی. اچھا،
اگلی ہماری سلائیڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے، دو چیزوں کو مرج کر کے میں نے، چونکہ آج کا لیکچر ہمارا انٹروڈکشن کا لیکچر ہے تو اسی وجہ سے میں نے بہت ساری چیزیں مرج کی ہوئی ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ مکالمہ فائدہ یہ ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صوفہ پہ جب لیکچر دیا کرتے تھے مکالمہ کہتے ہوتا تھا. اسی طرح سے بہت سارے سائنٹسٹ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے لیکچر دیے تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کروائی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ لیکچر دیتے تھے. یاد ہوگا میں نے ابھی لیکچر کے شروع میں بولا، اگر صرف میں بولوں گا تو یہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہے. جب تک مکالمہ نہیں ہوگا آپ سیکھ ہی نہیں سکتے. آپ یوٹیوب پہ میں کتنے لیکچر موجود ہیں، آپ لوگ سنیں، آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا جیسے اس کورس میں سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ اس کورس میں آپ کوسچن کر رہے ہو اور ان لوگوں کو بھی اچھا سمجھ میں نہیں آئے گا جو کوسچن نہیں کر رہے. میرا آپ سب لوگوں سے یہ کہ آپ سب کے کوسچنز ہونے چاہیے ہیں. جب تک کوسچن نہیں ہوتے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ کمیونیکیشن ہی نہیں کہلاتی. کمیونیکیشن میں دونوں طرف سے بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اگلی سلائڈ کہہ رہی ہے کہ افیکٹو کمیونیکیشن از دا بیسٹ وے ٹو سالو پرابلم. وہ بالکل ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ کیا ہے کمیونیکیشن سے دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے سالو ہوئے ہیں، اور گھروں کے جتنے پرابلم ہیں وہ کمیونیکیشن سے سالو ہو جاتے ہیں. کیسے سالو ہو جاتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے، فزکس کا ایک فنڈامنٹل رول ہے کہ کہتے ہیں کہ سوال کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے. جب ہم پڑھایا کرتے تھے تو ہم ان سب لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ سوال میں سے ڈیٹا بناتے جاؤ. جب وہ ڈیٹا نکالتے چلے جاتے تھے تو خود بخود ان کا ریلیشن بن جاتا تھا. تو ہم کہتے تھے دیکھو آپ نے خود ہی سوال سالو کر دیا. تو جب ہم پرابلم کو گھر پر بیٹھ کے ڈسکس کریں، چاہے بچے کا پرابلم ہو بچے کے ساتھ ڈسکس کریں، خود بخود کیا ہوگا کہ بچہ ہی جواب دے دے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے ایک ابھی جو تھا وہ بچوں کے ساتھ ایک سیشن اپلوڈ کیا تھا یزدانہ نور کے ساتھ اور قاسم کے ساتھ. تو جب میں سٹوری ختم کر رہا تھا تو آخر کی ساری باتیں یزدانہ نور اور قاسم نے خود بتائی تھیں. یزدانہ نور کی عمر ہے 7 سال، قاسم کی ہے 4 سال. کہانی کی انہیں الف بے نہ سمجھ ہو، لیکن اس میں کوالٹی کمیونیکیشن ہو رہی تھی ان کے ساتھ. تو آپ نے گیٹ کیا کہ وہ خود بخود بتاتے جا رہے تھے اس کے بعد یہ ہوگا، اس کا فادر یہ تحفہ دے گا، اسے یہ دینا چاہیے ہے، اس کا فادر اپنی بیٹی کو یہ جملہ بول رہا ہوگا. تو کیا ہے کہ جب آپ پرابلم سلوشن کے لیے بیٹھیں گے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اگلے کو نیچا کرنے کے لیے، اکثر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں نیچا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم انہیں گلٹی ثابت کرنے کے لیے. یہ گلاس کس نے توڑا ہے؟ بچہ بولے گا میں نے تو نہیں توڑا، تم ہی نے توڑا ہے، جھوٹ بولتے ہو میرے سے. دو چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز، آپ نے اپنا اور بچے کا ٹرسٹ ختم کر دیا. دوسری چیز کہ آپ نے کیا کیا، اسے غلط ثابت کرنے کے لیے محنت لگانا شروع کر دی پوری کی پوری. تو کیا ہے، آپ اگر کبھی پرابلم سالو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، چاہے بچہ ہو بڑا ہو، میں 99% شور ہوں، چونکہ یہ میری زندگی کا حاصل ہے، جس کا پرابلم آپ سالو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ خود ہی سلوشن دے دیتا ہے. میرے جتنے ٹیم ممبر ہیں یہ جب پرابلم میرے پاس لے کر آتے ہیں تو میں تو آلریڈی کسی کام میں مشغول ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا چلو بتانا شروع کرو پرابلم کیا، لیکن سلو بتاؤ گے، اسپیڈ سے نہیں بتاؤ گے. وہ لوگ بتانا شروع کرتے ہیں، کرتے کرتے جب وہ اینڈ پر آ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں اچھا کیا سلوشن ہوگا، وہ خود ہی بتا دیتے ہیں سر یہ سلوشن ہونا چاہیے اس کا. صحیح ہو گئی. تو اس میں کیا ہے، ہمیں بچے کے ساتھ اس طرح سے لے کے چلنا ہے. پھر اس میں چھوٹی سی سلائڈ ساتھ میں کہ بیک ٹاک، کہ ہمیں جو ہے بچے کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرنی ہے. جی کوئی کوشچن کر رہے ہیں؟ جی جی بول دیں. ہوں.
صحیح ہو گیا. آپ نے پہلا سوال کیا کہ اپریسیشن کا کیا رول ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بیسٹ اپریسیشن کون سی ہوتی ہے. امان اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جنت نصیب کرے. بڑا اچھا بندہ تھا. اس کا پروفیشن جو بھی تھا میں اسے کوئی وہ نہیں ہے لینا دینا. ایک دفعہ ایک پروگرام اسٹیج ڈرامہ کر رہا تھا وہ. تو دوسرا جو بندہ تھا, مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے, میں اتنے اسٹیج ڈرامے نہیں دیکھتا, اس نے اس پہ کوئی جگت لگائی. تو امان اللہ نے آگے سے کہا تو وہی ہے نا جب تو اسٹیج پر آیا تھا تو تیرا منہ نہیں کھلتا تھا اور میں اپنے پہ جگت لیا کرتا تھا تیری تاکہ تو اسٹیج پہ کھڑا ہو سکے. مجھے یہ جملہ بہت پسند آیا. میرے ٹیم ممبر جتنے بھی ہیں نا یقیناً پیچھے ہوں گے میرے سے, تب بھی میرے پاس کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں کیا کرتا ہوں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. جھوٹ نہیں بولتا اس معاملے میں, لیکن میں اس چیز کے اندر سے خامیاں سائڈ پہ رکھ کے اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. اسی وجہ سے اللہ کا احسان ہے کہ 12,000 سے زیادہ انٹرپرینور تیار کر چکا ہوں. تو کیا ہوتا ہے, اپریسیشن کا اتنا رول ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے جس میں جھوٹ کہیں پر نہیں ہوگا. صحیح ہو گئی. یہ اپریسیشن کا رول ہو گیا. پھر آتے ہیں کہ اپریسیشن کیسے کرنی چاہیے. دیکھیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں مہنگے مہنگے تحفے دینے سے اپریسیشن ہوتی. یہ تو آپ اس کو لالچی بنا رہے ہوتے, چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. اپریسیشن یہ ہونی چاہیے کہ اس کا رتبہ اوپر کر دو, ڈیزگنیشن اوپر کر دو. آپ گھر میں بچہ ہے, آپ ان میں بولیں دیکھیں یہ جو ہمارا بیٹا ہے اس نے پورے مہینے کوئی جھوٹ ہی نہیں بولا اپنی امی سے. اب ہم یہ ہے کہ آئندہ جب یہ بات کر رہا ہوگا تو بہت کم ایسا ہے کہ ہم سوچیں گے یار یہ بھی غلط بات کر سکتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. یہ آپ نے اس کا رتبہ بڑھا دیا. صحیح ہوگی نا بات. میرے پاس ایک دفعہ اہل حدیث والے آئے, انہوں نے اپنی فیملی کا علاج کروانا تھا. میں نے کہا یار آپ لوگ تو تعویذ کو مانتے ہی نہیں ہو. کہتے ہیں نہیں سر وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو دیکھ کے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہوں گے. الحمدللہ انہوں نے میرا رتبہ بڑھا دیا. اللہ نے میرا رتبہ بڑھا دیا. چاہے کوئی کروڑوں مجھے اس جملے کے متبادل دے رہا ہو, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو اپریسیشن کے ایسے نئے نئے انداز تلاش کرنے ہیں. صحیح ہے نا. تو ساتھ ساتھ چیزیں دلوایا کریں. دیکھیں چیزیں دلانا آپ بچوں کا حق ہے, آپ نے دلانی ہی دلانی ہے, لیکن جب یہ والی چیزیں انہیں سمجھا رہے ہوں گے تو ان کے اپنے دماغ سے ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. ہمارے پیرنٹس نے, میں اپنے امی ابو کو اس چیز کا بہت زیادہ وہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز میں ایسے کیا کہ ہمارے الحمدللہ دل میں پیسے کی رتی برابر حیثیت نہیں ہے, لیکن ورکنگ کرنے کی اور کچھ دے کر جانے کی دنیا میں, علم سے ریلیٹڈ اللہ کو راضی کرنے کی, یہ انہوں نے اتنی زیادہ ڈال دی الحمدللہ الحمدللہ کہ ڈے بائی ڈے امپروو ہو رہی ہوتی ہے. یہ اپریسیشن تھی ان کی کہ جب ہم کوئی ایک کام کرتے تھے, میں کوئی ایک اللہ کا نام لکھتا تھا تو اس کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا تھا, میں اگلا بھی لکھتا تھا. صحیح ہے. تو ہمیں اپریسیشن کو اس طرح سے یوز کرنا چاہیے ہے. اچھا جی, بیک بائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنی. یہ چھوٹی چھوٹی کلپس میں نے اس وجہ سے ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہیں ساری کی ساری, کہ جب ہم بچے کے سامنے کسی کا وہ کر رہے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً بچے کے دماغ میں کیا آ رہا ہوگا, نگیٹو چیز آ رہی ہوگی. کچھ عرصے کے بعد وہ آپ لوگوں کی بھی کرے گا, دوسرے تیسرے کی بھی کرے گا. اس سے اس کے سائیکولوجیکل افیکٹ بہت برا پڑے گا, اس سے اس کی پرسنالٹی خراب, بہت ساری چیزیں کو ریلیٹ کر رہی ہیں, برین کی سٹیٹس خراب ہو رہی ہوں گی. اچھا جی, نیکسٹ سلائڈ جو ہے وہ یہ کہتی ہے ہاؤ ڈز کمیونیکیشن ریلیٹ ٹو پیرنٹنگ. کمیونیکیشن جو ہے وہ پیرنٹنگ سے ریلیٹ کیسے کرے گی. دیکھیں
ابھی جو ہم نے پیچھے باتیں کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن جو انہوں نے ایک آدھ چیز ڈال دی ہے میں اس کو ضرور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پازیٹیو کمیونیکیشن از اے پرسن ایبلٹی ٹو clearly express themselves to the another person without intimating the other appearing to him. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے یہ چیز بولی وہ یہی چیز تھی کہ آپ نے اپنی بات جو ہے وہ ایسے اگلے کو سمجھانی ہے کہ اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے ڈی گریڈ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے گلٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں. صحیح ہوگی نا بات؟ تو کیا ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے وہ اس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے بچے سے کہ اس میں وہ ساری چیزیں اگر آپ ہٹا دیں تو اسرٹیو کمیونیکیشن جو ہے وہ بچے کو اس طرح سے تیار کر رہی ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، جو ہوتے ہیں نا یہ نواب وغیرہ جو پرانے دور میں ہوا کرتے تھے، جو ان کے بچے ہوتے تھے نا ان کو بچپن سے یہ بتایا جاتا تھا تم نواب ہو. تو کنیزائیں اور دوسری جتنے تھے ان کو کہا جاتا تھا ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے آپ نے. تو ہمیں یہ ہے کہ ہم اس طرح تو نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چیز ضرور چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو ایک رسپیکٹ دیں. جیسے ہم بچے کو بولیں کہ آپ مومن ہو، ہم اسے بتائیں کہ مومن کون ہوتا ہے، خود بھی مومن بنے اور بچے کو کیا ہے کہ خصوصیات سمجھائیں، کر کے بتائیں، رول ماڈل بنیں. تو کمیونیکیشن کتنی زیادہ بچے کی پرسنالٹی میں جا رہی ہوگی. نہ صرف بچے کی پرسنالٹی میں جا رہی ہوگی. ابھی آپ سے پہلے سیشن ہونے سے پہلے ایک بک میرے پاس تھی تو میں نے ایسے ہی کھول لی وہ کتاب، تو اس میں اس نے کہا کہ جو فیملی کی اسرٹیو اور پازیٹیو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ پورے فیملی ممبر کے لیے ہوتی ہے. پھر آپ کی فیملی جس جس سے جڑی ہوئی ہوگی، جیسے اگر آپ کے گھر میں برا کام نہیں ہوگا، مہندی ہو گئی، برتھ ڈے ہو گئی، ناچ گانا ہو گیا، فلمیں ہو گئی، یہ نہیں ہوں گی تو یقیناً آپ کے بچے دوسروں کو جا کے بولیں گے نا. کوئی دوسرا بچہ پوچھے گا یہ والی فلم دیکھی تو بتایا جائے گا نہیں یہ فلم جو ہوتی ہے یہ تو اچھے لوگ نہیں دیکھتے. اور اگر آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہوگا تو وہ باقاعدہ ایکسپلین کرے گا. میں بلکہ آپ کو لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ اس وجہ سے یہ ہے کہ جب آپ سنیں گے تو ہوں گے. مجھے ایک صاحب ملے، وہ جاب کے لیے میرے پاس آئے تھے تو میں نے کہا اچھا سی وی دے دیجیے گا، میں اپنے اسٹاف کو دے دوں گا، دیکھ لیں گے. کرتے کرتے بات شروع ہوئی کہ الیکٹرک پہ نا، کہتے ہیں صغیر بھائی آپ تو فلمیں نہیں دیکھتے لیکن میں آپ کو ایک انڈین فلم بتا رہا ہوں. وہ اس کا نام ہے کہ پتہ نہیں لائٹ آئے گی، لائٹ چلی گئی تو یہ آن ہو گیا، ایسے کر کے کوئی نام بتایا انہوں نے. کیا فلم ہے صغیر بھائی، بہترین فلم ہے. اب جو بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کے اتنی اس چیز کی تعریف کر رہا ہے اور جس نے آج تک کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، صحیح ہوگی. تو اب خود سوچ لیں ان کے گھروں میں جب یہ فلمیں ڈسکس ہوتی ہوں گی تو وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہوں گے، کتنوں کو خراب کر رہے ہیں وہ. جب آپ اچھا کریں گے بچوں کے ساتھ تو نہ صرف اپنی تربیت کر رہے ہوں گے بلکہ ارد گرد کی بھی ہو رہی ہوگی. اس میں کسی نے کوئی کوسچن کرنا ہو تو ویسے تو ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں دوبارہ بھیجوں گا آپ سب لوگوں کو، لیکن اگر کسی نے کوئی کوسچن کرنا ہو تو کوسچن کر سکتا ہے. صحیح. ہاں جی، پچھلی سلائیڈ میں کسی نے کوئی کوسچن کرنا ہو ہم آ جاتے ہیں.
وعلیکم السلام بیٹا جی. ہوں. ہاں نا, کمیونیکیشن سیکھیں نا, یہ کورس کریں پورا. اور اس کی 1 منتھ میں ایک کلاس ہوتی ہے, تو پورا مہینہ اس سے ڈیلی بیسس پہ اپلائی کر کے نوٹس بنائیں اپنے. دیکھیں آپ نے شروع میں اگر جوائن کیا ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کہا کوئی بھی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی. ایون آپ کے جو پرسنل واشنگ ہے وہ بھی بغیر سیکھے اگر آپ نے کیا تو آپ غلطیاں کر رہے ہوگے. تو ٹریننگ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کیا کریں, کمیونیکیشن کو پورا مہینہ اپلائی کریں. جتنے یہ سلائڈز آپ کو دی گئی ہیں, تقریباً 13 یا 17 سلائڈز ہوں گی یہ, تو آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو, پھر جتنا یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ بھی ہو جائے گا لیکچر, آپ نے ایک ایک چیز کو کیا کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے. جب اپلائی کریں گے یا تو بہت اچھا رزلٹ آئے گا, یا ایوریج آئے گا, یا برا آئے گا. آپ نے تینوں کو نوٹ کرنا ہے. اگلا سیشن جب ہو تو آپ بولیں جی اس سلائڈ پہ تو یہ آئی نہیں, اس سلائڈ پہ تو یہ آئی نہیں. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویسا رزلٹ کیوں نہیں آیا. ابھی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے پوری پوری زندگی گزار دی ہوتی ہے, کہیں سے پیرنٹنگ نہیں سیکھی ہوئی ہوتی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ بغیر سیکھے آ جاتی ہے. پیرنٹنگ ایک پوری کی پوری سائنس ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بغیر سیکھے یہ آ جائے. کسی نے کوئی اور کوشچن کرنا ہو. اچھا, نیکسٹ سلائڈ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اف یو جسٹ کمیونیکیٹ یو کین گیٹ بائی, بٹ اف یو کمیونیکیٹ اسکلفلی یو کین ورک میراکل. اگر آپ جو ہو وہ کوئی بھی چیز کمیونیکیٹ کرتے ہو, جیسے آپ نے کرنی تھی, آپ نے کہا کہ یار یہ جملہ جو تھا یہ بولنا ہی تھا نا, تو آپ نے بول دیا, تو بات آگے پہنچ گئی, صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے وہ سیکھ کے کمیونیکیٹ کی تو آپ نے معجزہ کر دیا. آپ نے نہ صرف بچے کی پرسنالٹی بنا دی, بچے کا مستقبل بنا دیا, بلکہ اس سے ریلیٹڈ 17 افراد کا مستقبل بنا دیا. سیکھنے کے بعد کمیونیکیشن کا اتنا زیادہ رول ہے کہ آپ کوئی بھی ایک چیز اگر لے لیں, منع کرنا ہو. ہمارے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں, بچہ لے کر آتے ہیں کہ یہ چیز سے منع نہیں ہوتا. میں نے کہا جی کون سی والی چیز ہے؟ فار ایگزامپل وہ بار بنٹے کھیلتا ہو. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ابھی بات کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اس کے ساتھ ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو اسی ڈسکشن میں وہ خود بول دیتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی بھی بات سکھا رہے ہوتے ہیں اور اسکلفل سکھا رہے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے نا, میں نے کہا جیسے میسج پہنچا دو, اوے بنٹے نہیں کھیلا کر, اس سے کون باز آئے گا, بلکہ اس سے تو میرا اپنا دل کرے گا بنٹے کھیلنے چاہیے. ہم نے کوالٹی ڈائلاگس کرنے ہیں اس کے ساتھ. ہم نے اس کے برین کے لیول پہ جا کے ثابت کرنا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے یہ بری ہوتی ہے. آج ہی کے میرا سیشن تھا فیملی کاؤنسلنگ کا, تو ان کا بچہ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے نا لکڑی والی تلوار سے کھیلنا ہے. تو میں نے کہا بیٹا لکڑی والی تلوار لگ سکتی ہے. کہتے نہیں, جو پکڑنے والی جگہ ہے نا اس پہ کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا, جو پکڑنے والی نہیں ہے وہ والی سائڈ لگ سکتی ہے. کہتے نہیں, ہم دور سے کھڑے ہو کے نا صرف اشاروں سے لڑتے ہیں. میں نے کہا وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اپنے لگ جائے. میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے آنکھ پہ لگ جائے اور پوری زندگی کے لیے وہ ضائع ہو جائے. تو بچے نے خود کہا اچھا پھر تو ایسے ہونا چاہیے کہ جو پلاسٹک والی نہیں ہوتی, جو بالکل نہیں لگتی, وہ والی ہونی چاہیے. میں نے کہا ہاں بابا کو میرے نام سے بتا دیجیے گا, وہ پھر وہ والی کر لیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. کیا ہوا, کوالٹی ڈسکشن ہوئی. تو دیٹس وائی ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے کمیونیکیشن لے کے چلنی ہے. اس میں کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو. اب جی 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 عامر بشیر. ہوں
हम्म 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 मैंने सुपीरियर कॉलेज से ना इंटर किया है, ये कराची में शाह फैसल कॉलोनी पे एक कॉलेज है ना। हमारे एक मैथ के टीचर होते थे, सैफुल्ला साहब नाम था। मलीर में उन जैसा मैथ कोई नहीं पढ़ाता था। नहायत सादा प्रोफेसर थे और साइकिल पे आया करते थे, पीछे ही रहते थे। उनका पड़ोसी जो है वो यूनिवर्सिटी में मेरा एमएससी में क्लास फेलो बना। तो मुझे इस सैफुल्ला साहब का तो पता था कि माशाल्लाह दीनदार इंसान है और हाफिज़ भी थे, और उनके बच्चे बच्चियां भी हाफिज़ थी। मुझे उस लड़के ने बताया कि हमारा पूरा मोहल्ला सैफुल्ला साहब की वजह से नमाज़ पढ़ता है। हमारा पूरा मोहल्ला गानों से जो दूर हुआ वो सैफुल्ला साहब की वजह से हुआ। हमारा पूरा मोहल्ला जो मेहंदी जैसे उल्टे खुराफात हैं इनकी से दूर हुआ सैफुल्ला साहब की वजह से। मैंने कहा क्या सैफुल्ला साहब मना करते हैं? कहते हैं बिल्कुल नहीं करते मना। मैंने कहा फिर उनकी वजह से कैसे हुआ? कहते हैं हमें इतनी शर्म आती है कि उस घर से जब भी देखो तिलावत की आवाज़ आ रही है, जब भी देखो दीन की बातें हो रही हैं। कहते हैं हम मोहल्ले में पहले करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने छोड़ दिया। तो देखें अपने आप को इस लेवल पे लाएं कि दूसरे आपकी अच्छी बातें लें। अगर आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर ही नहीं पा रहे कि वो आपकी अच्छी बातें छोड़ के उनकी बुरी बातें ले रहे हैं, इसका मतलब है आपकी ट्रेनिंग में फ़र्क है, इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन में फ़र्क है, इसका मतलब है आपकी एग्जाम्पल में फ़र्क है, इसका मतलब है आपकी ब्रेन की स्टेट्स में फ़र्क है। इसलिए कि ऐसे तो आप कंबाइंड फैमिली छोड़ दें, यूनिवर्सिटी के अंदर बेइंतहा लोग मिलेंगे, पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाएंगे आपके बच्चे वहां मिलेंगे। ऐसे करना है आपने तरबियत में कि कोई भी हो इनकी वजह से तो कोई हिदायत पर आ जाए, ये उनकी वजह से बेहदायत पे ना बने। किसी और ने कोई क्वेश्चन करना हो? वट इज़ एन अनहेल्थी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? बच्चों का अनहेल्थी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए अगर बच्चा जो है वो घर से ज़्यादा बाहर सुकून फील करे तो ये अनहेल्थी रिलेशनशिप है। जैसे याद होगा मैंने किसी जगह पे कहा था कि अगर बच्चों को बाहर का खाना अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि उनकी माँ जो है वो मोहब्बत से खाना नहीं पकाती। मैं इसकी बड़ी आला आपको मिसाल देने जा रहा हूँ, कमी बेशी के अल्लाह मुझे माफ़ी दे, लेकिन चूँकि लाइव उन लोगों ने मुझे बोली थी तो मैं हिल गया था ये मिसाल सुनने के बाद। क्या थी? कहते हैं कि वो शख्स कहता है, मैं अपनी बीवी के बारे में कहते हैं, मैं उससे पूछता हूँ कभी कि आज तुमने दिल से खाना नहीं पकाया। गौर से सुनिएगा सारे के सारे शादीशुदा हो जितने भी मर्द व ख़वातीन हो। तो कहता है कि वो कहती है हाँ आज मैंने दिल से नहीं पकाया। कहते तब भी आज अच्छा बना हुआ है। समझ आई बात आप लोगों को? तो क्या है कि पेरेंट्स चाइल्ड का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वो बाहर होटल के खाने छोड़कर आके माँ के हाथ का खाए। बाहर उसे लाख दोस्त रोक रहे हैं, वो बोले नहीं भाई अब अब्बू घर आ गए, ये टाइम तो अब्बा के साथ मज़े लेने का होता है। क्या गप लगती है, एक से एक अब्बू यूनिक चीज़ बता रहे होते हैं, एक से एक हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ उलट होता है, जितना टाइम बच्चा बाहर रहना चाहे। तो क्या है कि पेरेंट्स चाइल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो इस तरह का होता है कि बच्चा फिर अनहेल्थी रिलेशनशिप के बाहर रहने को तरजीह देता है। इसमें बच्चे का कसूर नहीं होता, इसमें हमारा कसूर होता है। वो रिलेशनशिप हम क्रिएट नहीं कर सके अभी तक। नेक्स्ट स्लाइड आती है, देयर इज नो कम्युनिकेशन
in this world except between equals. میں نے پیچھے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں سے بولا کہ وہ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے جب ہم بچے کو چھوٹا تصور کر رہے ہیں، جب ہم بچے کو گلٹی تصور کر رہے ہو، جھوٹا تصور کر، نہیں 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 نہیں، برابر کے لیول پر ہم نے بچے کو ٹریٹ کرنا ہے، تب جا کر ہم اسے کچھ سمجھا سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات سمجھانا چاہتے ہو اور آپ کو وہاں بیٹھنا افضل لگ رہا ہو، آپ کو فوراً اتر کے نیچے بیٹھ جانا چاہیے ہے۔ صحیح ہے، تو کیا ہے کہ آپ نے اس کو برابری کے تصور کر کے چلنا ہے۔ بکیا مثالیں اس کی ایج کی ہوں گی، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن کیا ہے کہ آپ نے برابری کے لحاظ سے چلنا ہے۔ پھر اس میں نے وہ ایک پرانی چیز پہلے بھی کوٹ کی تھی کہ بچے کے ساتھ آپ نے حق کرتے رہنا ہے، دن میں کم از کم 7-8 دفعہ کرنا ہے تاکہ محبت ہو۔ جب ماں باپ اس کے ساتھ گلے ملتے ہیں تو سیروٹونن جو ہے لو ہارمون خارج ہوتا ہے، اسے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ بچے کو دن بھر ایسے ایکشن سے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہمیں اس سے پیار ہے، ہمیں انکنڈیشنل لو رکھنا ہے اپنے بچے کے ساتھ، کنڈیشنل لو نہیں کرنا ہے، وہ تو بزنس ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ والی تصویر ڈال دی ہے۔ ہاؤ ڈز سائیکولوجی افیکٹ کمیونیکیشن، یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اگلی سائڈ غلطی سے شاید ڈل گئی اس کے اندر۔ بی سائلنٹ اور سے سم تھنگ بیٹر دین سائلنس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا وہ یہاں پر پائتھاگورس نے بول دیا، یا تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے ہے، یا ہمارے پاس خاموش رہنے سے بہتر الفاظ موجود ہوں تو ہمیں بولنا چاہیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے تھے جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے اس میں شرعی فائدہ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ کئی لوگ برتھ ڈے یا کوئی بھی الٹی سیدھی رسم کر لیں، چلیں آپ یہ مہندی کر لیں، یا پھر انٹیریئر سندھ میں وہ چھوٹی شادی کی ایک رسم ہوتی، جو بھی الٹی سیدھی چیزیں ہیں وہ آپ کریں شامل۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کوئی شرعی فائدہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں ہر جگہ شریعت تھوڑی ہوتی ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے میں بھی یہ چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں، اس وقت تک وہ لفظ نہیں بول رہے جب تک انہیں یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ اس میں شرعی فائدہ ہے۔ اور ہم لوگ عمل میں بھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں جس میں ہمیں کنفرم ہے کہ اس میں شیطان کا فائدہ ہے، لیکن ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن میں ہمیں اس بات کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے بولتے ہوئے، کیا ہمارے خاموش رہنے سے زیادہ اچھے الفاظ ہیں یہ، یا اس سے بہتر تھا ہم خاموشی رہ جاتے؟ خاموشی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، خاموشی بہت اچھے طریقے سے استعمال ہوگی کمیونیکیشن کے اندر، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے انٹروڈیوس کرائیں گے۔ اچھا، ہم آ جاتے ہیں، میرے پاس 15 منٹ ہے، اس وجہ سے میں کوسچن کو اینڈ پہ لے کے جاؤں گا نا تھوڑا سا، تاکہ میں یہ اپنی سلائڈ پوری کر دوں۔ وٹ از دا بگیسٹ پرابلم ان کمیونیکیشن؟ بگیسٹ پرابلم جو ہے، ایک تو وہ سائیکولوجیکل پرابلم تھا، ایک یہ اس سے ہٹ کے ہے، وہ ہے الوژن۔ الوژن یہ کہ ہم اپنی طرف سے خود ہی تصور کر لیں، ہم یہ تصور کر لیں بچہ تو جھوٹ ہی بولے گا، دیکھ لینا، بچہ تو ایسا ہی بولے گا، یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک الوژن کر لیا، اپنی طرف سے ایک تصور کر لی چیز جس کا حقیقت سے شاید دور دور تک بھی تعلق نہ ہو۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے کمیونیکیشن کو۔ تو اپنے طرف سے ایسے الوژنز نہیں بنانے ہم نے۔ پھر آ جاتا ہے کہ کمیونیکیشن کی کریکٹرسٹکس کون سی ہونی چاہیے ہیں، فنڈامنٹل کون سے ہونے چاہیے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے وہ میں ایک اور پکچرز آپ کو بھیج دیتا ہوں سب کو، میرا خیال سے وہ پکچر یہاں پہ بہت زیادہ
ہٹ ہو جائے گی. کہ دراصل کمیونیکیشن کرتے ہوئے ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں, ہم کس جگہ بات کر رہے ہیں, ہم کون سا میڈیم استعمال کر رہے ہیں, ہم کیوں بات کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیوں بات کر رہے ہیں, ہم کیسے بات کر رہے ہیں, ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم کس وقت بات کر رہے ہیں. ہمارے ادھر ٹائمنگ کا تو بالکل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹائمنگ بھی کوئی ہوتی ہے گفتگو کرتے ہوئے. بچہ اسکول سے آیا, ڈسٹرب ہے, ہم نے اسی وقت اس سے کوئی چیز پوچھی, فار ایگزامپل کوئی چیز گھر میں مل نہیں رہی تھی اور ہمیں یہ خدشہ تھا اسی نے کہیں رکھی ہوگی. اسکول سے آیا, پتہ نہیں اس کی اسکول میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے, ٹیچر نے برا بھلا کہا ہے, کچھ بھی نہیں, جیسے اندر آیا تمہیں پتہ ہے یہ چیز کہاں رکھی ہے, تم ہی نے رکھی ہوگی, کیا کرتے ہو, رکھ کے چلے جاتے ہو. آپ نے اس کو بیٹل فیلڈ میں کھڑا کر دیا. کیا بات کر رہے ہیں, کیسے بات کر رہے ہیں, ہم نے کیوں بات کرنی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کریکٹرسٹک کہلائیں گی کمیونیکیشن کی. اسی وجہ سے میں نے اس کو اس میں نہیں بھیجا, اس سلائیڈ میں نہیں رکھا, علیحدہ سے آپ لوگوں کو بھیج دیا. The most important thing in communication is to hear what is not being said. کمیونیکیشن کا یہ بہت اعلیٰ رول ہے, ہم وہ بھی سن سکنے کی طاقت رکھتے ہوں کہ جو ہم نہیں بولنا چاہتے. ہمیں اپنی ایموشنز پہ ٹوٹل کنٹرول ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ایموشنز آپ کو چلاتی ہیں تو آپ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے. آپ ایموشنز بناتے ہو اپنی, دین آپ سکسیسفل ہو گے. تو یہ آپ کو بہت زیادہ دیکھ کے چلنا ہے کہ کیا آپ سچویشن بیس ہو. کبھی آپ خوش ہوتے ہو تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہو, کبھی غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہو, یا پھر آپ وہاں غصہ کرتے ہو جہاں غصہ کرنا عبادت ہے. آپ خوشی کا وہ انداز اپناتے ہو جہاں اس طرح سے خوش ہونا عبادت ہے. اگر ایسا ہے تو آپ بالکل صحیح کمیونیکیشن کر رہے ہو. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو رک کر ری وزٹ کرنا ہے اپنی ساری چیزوں کو. اگلی سلائیڈ رپیٹ ہوئی تھی, اس کے اگلی سلائیڈ پر آ گیا میں. دا کوالٹی آف یور کمیونیکیشن از دا کوالٹی آف یور لائف. کہ آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہے, آپ کی زندگی کتنی کامیاب ہے, آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگی کتنی پرسکون ہے, آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگی کتنی کامیاب ہے, اس سب کا تعلق آپ کی کوالٹی آف کمیونیکیشن سے ہے. جتنی ایوریج ہوگی آپ کی کوالٹی آف کمیونیکیشن, اتنی ایوریج آپ کی زندگی گزر رہی ہوگی. بہت سارے میرے پہ کلائنٹ ہیں جو کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی تو جانوروں والی ہے, گھر جانے کو دل نہیں کرتا, بیویاں کہہ رہی ہیں منہ لگانے کو دل نہیں کرتا. حالانکہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے, تب بھی شادی کی ہوئی ہے, تب بھی بچے ہیں, صحیح ہے, تب بھی آگے وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ جینون محبت نہیں ہے جو کہ برین کی اسٹیٹ سے شروع ہوتی ہے, جو برین کے پیچھے بلیف سے شروع ہوتی ہے, جو برین کے پیچھے ووکیبلری سے شروع ہوتی ہے, جو برین کے پیچھے جو سب کانشیس کے اندر اسٹیٹس ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ والی محبت ہی نہیں ہے, وہ تو شارٹ ٹرم ہے, ایک روم کی حد تک والی محبت. تو آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کوالٹی آف کمیونیکیشن پہ. جتنی اچھی آپ کی کوالٹی آف کمیونیکیشن ہوگی اتنی اچھی
اور ہیلتھی آپ کی لائف ہوگی. پھر اس کے ساتھ ایک کوٹ دی ہوئی ہے بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ کیسے سوچنا ہوتا ہے, بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ کیا سوچنا ہوتا ہے, بچوں کو یہ بتائیں کیسے سوچنا ہوتا ہے. یعنی کہ ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں, ان کو بتائیں کہ ہم نے ریسرچ کر کے یہ چیزیں سیکھی ہیں, ان کو بتائیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ ساری جو ہیں یہ پڑھنے سے میری یہ والی چیز بنی ہے. ان کو بتائیں کہ یہ ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ میں نے اس طرح سے گیٹ کی تھیں. دین پھر جا کر کیا ہوگا کہ وہ اس آپ سے بھی آگے نکلیں گے. اگر آپ صرف اپنے بلیفز ان پہ تھوپ دو گے تو جیسے بھی ہوں, اچھے ہوں برے ہوں, بہت سارے میرے پاس اس میں میل فیمیل موجود ہیں جو کہ بالکل غلط زندگی گزار رہے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ. جب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, کہتے ہیں بس پیرنٹس نے کہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے, کس جگہ سے یہ والی چیز انہوں نے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کسی جگہ سے نہیں پڑھی. تو بھائی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کتا حلال ہوتا ہے تو آپ بھی اسے کھانا شروع کر دو گے. کیوں؟ آپ کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سوچتے کیسے ہیں, بس یہ بتایا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ رائٹ ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے تو اگر آپ گناہ کی زندگی گزار کے جا رہے ہو تو وہ بھی ایسے ہی گزاریں گے. پھر اگلی سلائڈز کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کروایا کہ وٹ آر دا 5 کمیونیکیشن اسکلز. لسننگ یہ بھی کمیونیکیشن کے اندر آئے گا, assertive ٹاکنگ یہ بھی کمیونیکیشن کے اندر آئے گا, نان وربل اینڈ انڈائریکٹ کمیونیکیشن یہ بھی کمیونیکیشن کے اندر آئے گا, اسٹریس مینجمنٹ کیونکہ ہم نے کہا کہ کمیونیکیشن آپ کی کوالٹی آف لائف امپروو کر رہی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل کنٹرول. یہ چیز بھی آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ کمیونیکیشن سے کیسے ہوتا ہے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ اسرٹیو کمیونیکیشن سے ختم کی جا سکتی ہیں. اگر جن لوگوں نے میرا NLP کا سیشن لیا ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے 5 منٹ کے سیشن سے الحمدللہ ان کی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. حالانکہ کیا کمیونیکیشن ہی ہے, میں ان کی امیجنیشن میں جا کر کچھ اگزامپل ڈال رہا ہوتا ہوں, اللہ کرتا ہے کہ وہ اگزامپل وہ کمیونیکیشن ان کی بیماریاں ختم کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا تعلق, اسٹریس مینجمنٹ کا تعلق بھی ہمیں کیا ملے گا؟ کمیونیکیشن سے ملے گا. اب آگے ہماری لاسٹ سلائڈ, اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کوسچن کی سب کی اجازت دے دوں گا. گڈ کمیونیکیشن از دی برج بٹوین کنفیوژن اینڈ کلیئرٹی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا اس سیشن میں سب سے زیادہ عامر بشیر نے کوسچن کیے, آپ نے دیکھا کہ ہر کوسچن سے ریلیٹڈ ان کا ایک کنفیوژن تھا اور ہر آنسر کے بعد الحمدللہ کلیئرٹی ہو رہی تھی. تو ہمیں بھی اپنے بچوں سے اس طریقے سے بات چیت کرنی ہے. جب بات چیت شروع کریں تو بچوں کے ہر سوال میں کنفیوژنز موجود ہوں, لیکن جب ہم جواب دے چکیں تو الحمدللہ وہ سارے کنفیوژن کلیئرٹی میں چینج ہو چکے ہیں. اگر ایسی گفتگو گھر میں ہو رہی ہے تو یہ کوالٹی کمیونیکیشن ہے. اگر ایسی گفتگو نہیں ہو رہی تو پھر تو نہ کمیونیکیشن ہے, وہ صرف وہ ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے ہیں جس میں جکھڑ بھی ہوتا ہے, جس میں مٹی بھی ہوتی ہے, جس میں پتھر بھی ہوتے ہیں, کبھی پانی بھی برس جاتا ہے. ہاں جی, آپ کے کوسچن ہو کے پھر میں اینڈ پہ 5 منٹ بس بولوں گا, اور آپ میں سے جس نے کوسچن کرنا ہے 1 بائی 1 کر سکتے ہیں. جی عامر بشیر. جی جی جی. ہوں 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 ہوں
صحیح ہو گیا. دیکھیں پہلا والا کوشچن جو آپ کا ہے وہ یہ نہیں تھا. آج کے سیشن میں ایموشنس پہ میں نے نہیں بولنا تھا. آج کا سیشن صرف میرا جو تھا وہ انٹروڈکشن ٹو کمیونیکیشن کورس تھا. تو میں نے بتایا کہ نہیں نہیں بالکل ہاں ہاں بات ہوئی تھی بالکل ہے. وہ اس کو میں ایکسپلین بھی کروں گا. لیکن ہمارا ٹارگیٹ آج کا یہ تھا کہ میں آپ کے دماغوں میں سب کے دماغوں میں یہ ڈال سکوں کہ یار کمیونیکیشن کیا ہے اور اس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے کہ وہ پوری زندگی کو چینج کر رہی ہے. پہلی چیز. دوسری آپ نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ سچویشنز کو اور ایموشنز کو علیحدہ کیا. میں جو آپ نے بات بولی نا میں اس کے اگینسٹ بول رہا ہوں. میں نے یہ کہا ہمیں سچویشن بیس نہیں ہونا. جی 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 جو نہیں 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 ہاں جو لوگ ایم فل زندگی گزارتے ہیں وہ سچویشن بیس نہیں ہوتے. سچویشن بیس تو وہ ہوتے ہیں جو کہ کل کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرے پاس ایک لڑکا آیا تو کہتا ہے کہ سر میں نے نا BBA میں ایڈمیشن لینا ہے. میں نے کہا اچھا چلو صحیح ہے دیکھیں گے. ایک دن کے بعد آیا تو کہتے ہیں سر نہیں BBA نہیں کرنا چاہتا میں BCom کرنا چاہتا ہوں. اب ایک جگہ آرٹ سبجیکٹ ایک جگہ کامرس. کچھ دن کے بعد آیا کہتے ہیں سر میں سوچ رہا ہوں BSc کمپیوٹر سائنس کر لوں. میں نے کہا یار آپ کو بھی یہ چیز کلیئر ہی نہیں ہے. کوئی شخص کچھ بھی کہتے تو آپ سچویشن بیس اپنی لائف بنا رہے ہو. تو سچویشن بیس نہیں ہونا ہم نے ایم بیس لائف. ایموشن دیکھیں ایموشن تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو. جی 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 ایموشن تو آپ ڈالو گے اس کے اندر بالکل ڈالو گے. اس لیے کہ ایموشن کے ساتھ اپنے برین کا بیہیویئر ڈالتے ہو جسے کوگنیٹو بیہیویئر کہتے ہیں. دین آپ کا ایکشن بنے گا. صحیح ہے نا. تو یہ والی چیز ہے. جی کسی اور نے کوئی کوشچن کرنا ہو. دیکھیں کوشچن کریں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی. اگر آپ کے کوشچن نہیں ہوں گے تو چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی آپ کو. جی ضیاء بھائی. جی جی اچھا 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 اس میں یہ ہے کہ میں جو سوال سمجھ سکا نا میں وہ رپیٹ کروں گا. آپ مجھے بتائیں گے میں سوال صحیح سمجھا نہیں سمجھا. کیا ہوا ماں باپ نے تربیت کی. جیسے تھر کی وہ جو سینیٹر بنی ہے وہ انجینئر بھی ہے. تو اس کے ماں باپ جو ہے وہ بہت ہی غریب سے ہیں. وہ چھوٹے موٹے جو کام کرتے ہیں تھر والے ویسے ہی کام کرتے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ رتبے میں آگے چلی گئی. اب ان کے ماں باپ اس سے جی دنیاوی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے صحیح ہو گیا. صحیح ہو گیا. اچھا اچھا اس میں جو اچھا اس میں بیسیکلی ہوتا پتہ ہے کہ جو تربیت ہوتی ہے نا پیرنٹ چائلڈ والی. تو ہم جو چائلڈ لیں گے نا وہ ہم لیں گے 26 27 میکسیمم. اس کے بعد ایڈلٹری میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ پیرنٹنگ والی چیز ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا لیکن کمیونیکیشن ماں باپ کی پھر بھی ہوگی. تو اب بچوں کو کوالٹی کمیونیکیشن کرنی ہے اپنی امی ابو سے. ان کو یہ نہیں کہنا ہمارے ماں باپ بیکورڈ ہیں انہیں کیا آتا ہوگا. انہیں اب اس طرح سے پازیٹیو اسرٹیو وے سے کمیونیکیشن کرنی ہے. 10 سال کے بعد. دیکھیں بالکل ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کورس میں بتائیں گے. 7 سال کی عمر تک بلیف بنتے ہیں.
صحیح ہے. اچھا ووکیبلری کی بتایا جائے گا کہ کون کون سی ایج میں کتنی ووکیبلری ہونی چاہیے پھر ایگزامپل کے ساتھ, تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس کا پارٹ ہوگا. بالکل الگوریتھم ہوں گے اس کے اندر. ویلکم جی. کسی اور نے کوئی کوشچن کرنا ہو؟ کوئی کوشچن نہیں ہے. بس پھر میں کلوزنگ کی طرف آ جاتا ہوں. تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے بیسیکلی جی 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 بولیے گا. جی 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 بولیے گا. جی 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 جی. اچھا اب دیکھیں یہاں پر کیا تھا کہ مجھے اس بچے کا پتہ تھا تو میں نے اس کے لحاظ سے اگزامپل دی ہیں. آپ کو اپنے عبداللہ کے لحاظ سے دینی ہے. دیکھو وہ بچہ اور عبداللہ دونوں علیحدہ علیحدہ بچے ہیں. ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. آپ کو عبداللہ کی مثالیں آمنہ پہ نہیں لگا سکتے. اب آپ کو عبداللہ کو یونیک بچہ تصور کرنا ہے تو آپ کو عبداللہ کے لحاظ سے اگزامپل لینی ہوں گی. صحیح ہے. بالکل صحیح ہو گیا. بالکل صحیح ہو گیا. دیکھو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا آپ کی سوال میرا آپ کو یہی کہنا تھا. آپ نے اس کو منع نہیں کرنا تھا. آپ نے اس کو تھکنے دینا تھا. یا پھر آپ نے اس سے دیکھو بچہ اگر ماں باپ توجہ ہٹا دے نا یہ بچے کے لیے بہت زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے. تو فوراً بچہ وہ کام کرتا ہے جس پہ وہ توجہ چاہتا ہے. صحیح ہے. بچوں کے ساتھ ووکیبلری سے زیادہ ایموشنز یوز کیا کریں. جتنی زیادہ ایموشنل چیزیں آپ یوز کریں آپ دیکھیے گا وہ بہت, کیونکہ وہ بھی تو ایموشن سے ہی کھیل رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کے. آپ نے جتنی بھی عبداللہ کی ویڈیو بھیجی ہے نا سالیہ نے میری, آپ وہ دیکھ لیں وہ سالیہ کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں. صحیح ہے. ہاں اور یہ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے. تو بھائی یہی تو ہے. بچہ جیت گیا 4 سال کا ہو 3 سال کا ہو کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی بیسیکلی کیا کرنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے کہ اس ایموشنز میں آپ نے ایموشنز کون سی دینی ہے. اور یہی چیز میں جو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی ورکنگ آپ کو ہر ایک کو اپنے اپنے بچوں کے لیے, میں تو جرنل بولوں گا نا ہمیشہ, آپ لوگ اپنے اپنے بچوں کے لحاظ سے ورکنگ کریں. نہیں رزلٹ آتا آپ مجھے اگزامپل بھیجیں ویڈیو کے ساتھ, تو میں بتاؤں گا اس موقع پہ اس بچے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ امپرومنٹ آ جائے گی. کوئی مطلب. کسی اور نے کوئی کوشچن کرنا ہو 5 منٹ ابھی مجھے زوم دکھا رہا ہے کہ ابھی ہے ہمارے پاس. کوئی کوشچن نہیں آ رہا تو ہم کلوزنگ کی طرف آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے خیر آفیت سے کروا دیا لیکچر. حالانکہ آج صبح میں 3 سے 4 میجر ایک ایکسیڈنٹس ہوئے تھے ہمارے ساتھ. تو میرے جب یہ فیصل لے بھی رہے ہیں ڈاکٹر فیصل, جب ان کا سیشن تھا تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ وہ ٹفیسٹ چل رہا, تو کہتے ہیں میرا سیشن نہ لیں. میں نے کہا نہیں میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گا, تو میں اس وجہ سے کئی سیشن درمیان میں لینا چاہ رہا ہوں. اور ابھی بھی یہ تھا کہ آپ میں بشرا وغیرہ نے مجھے میسج کیا کہ ابھی تک زوم کی آئی ڈی نہیں آئی, تو اس وقت تک میں روم میں ہی نہیں آیا تھا. میں نے انہیں یہ کہا کہ 7:30 تک میں کر دوں گا. پھر جب میں یہاں آیا تو میں نے کہا دیکھوں میرے کوئی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. سلائڈ تو آپ کو میں بھیج چکا تھا, لیکن پوائنٹس بھی میں چاہتا تھا کہ ریسرچ اورینٹڈ پوائنٹس ہونے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص احسان رہتا ہے, جب انسان اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے. تو الحمدللہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بور نہیں ہوا, کوئی آپ میں سے یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے شاید کوئی بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ کوئی چیزیں بولی ہیں. انگیج رکھا آپ لوگوں کو. تو انٹروڈکشن کی حد تک الحمدللہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کیا ہے, کمیونیکیشن کا رول کتنا ہے,
اور سلائیڈز کو اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں ہمارا یہ لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ ملا کر دیکھیں گے اور پورا مہینہ پھر آپ نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارا اگلا لیکچر ہونے جا رہا ہے وہ واقعی میں کوالٹی آف لائف آپ کی چینج کر دے گا، کہ جو ابھی آپ کی کوالٹی آف لائف ہے، جو ابھی آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، جو ابھی آپ کا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ٹوٹل چینج ہوگا، لیکن ڈیپینڈنگ آن یو ورکنگ آپ نے کرنی ہے، میں صرف گائیڈ کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں دے، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔